معاف کیجیے گا، عقیقہ صرف 7ویں ہی دن ہے، کرنے کو تو 14ویں دن اور 21ویں دن بھی آدمی کر لیتا ہے، ورنہ فضیلت صرف 7ویں دن کی ہے۔ 14ویں اور 21ویں دن کی جو روایتیں آتی ہیں وہ سب ضعیف و کمزور ہیں۔ اب اس قرض سے بچنے کے لیے کہ ہمارے ماں باپ نے ہمارا عقیقہ نہیں کیا تو ہم کر سکتے کہ نہیں کر سکتے؟ ہاں بالکل آپ کر سکتے ہیں، آپ کر لیں، آپ کے لیے صحیح ہے، جائز ہے، کر لینا چاہیے، لیکن استطاعت، حیثیت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ 7ویں دن عقیقہ نہیں کرتے ہیں تو آپ گناہگار بھی ہیں۔ جس طرح صاحب استطاعت ہونے کے بعد آپ حج نہیں کرتے ہیں، آپ گناہگار ہیں۔ نہیں، 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر لیں تب جائیں گے حج کرنے۔ ایک بیٹا اور رہ گیا، اس کی شادی کر لیں تب جائیں گے ہم حج کرنے۔ اور استطاعت ہونے کے باوجود شادیوں کے چکر میں رکے ہوئے اور حج نہیں کر رہے ہیں تو آپ گناہگار ہیں۔ اور اگر اسی حال میں موت آ گئی تو مات علی المجوسیہ، تو آدمی حالت اسلام میں نہیں، مجوسیت، آگ کا آتش پرست ہو کر، آگ کا پجاری ہو کر مرے گا۔ بنے بیٹھے ہیں نا، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ یہ صاحب گاؤں کا سردار ہے، گاؤں کا سرپنچ ہے، ہاں سردار جی حج کرائے؟ ابھی نہیں، پیسہ بہت ہے ماشاءاللہ، حج کرتے ہیں؟ ابھی نہیں۔ کیوں؟ 2 بیٹی اور رہ گئی، ان کی شادی کر دیں۔ سردار جی 2 بیٹیوں کی شادی تک آپ زندہ بھی رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس بات کی گارنٹی کیا ہے؟ اگر استطاعت کے باوجود آپ حج کرنے نہیں گئے اور 2 بیٹیوں کی شادی کے چکر میں رکے رہے اور بیچ میں موت آ گئی تو آپ حالت اسلام میں نہیں مر رہے ہیں، آپ کی موت مجوسیت پر، آگ پرست، آگ کا پجاری ہونے کی حالت میں ہو رہی ہے۔ ذرا تصور کریں، ہم ہیں کہاں، بیٹھے کہاں ہیں ہم؟ سننا پڑیں گی یہ سب کڑوی باتیں، جب اتنی دور سے بلاتے ہو آپ تو سننے کے لیے کلیجہ بھی رکھنا پڑے گا۔ نہیں بچیں گے، سردار جی ہوں گے، آپ اپنے یہاں کے ہوں گے۔ آج کل تو سوشل میڈیا چھوڑو، لوگ پردھان منتری تک کو الٹا سیدھا بول رہے ہیں۔ یوگی مودی دیکھ رہے ہو، سن رہے ہو کیا کیا بول رہے ہیں اس کو؟ کوئی ڈھونگی کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے۔ آپ تو ایک معمولی سردار ہیں، آپ سے کیوں نہیں کہا جا سکتا ہے؟ کرنا پڑے گا آپ کو 7ویں دن عقیقہ۔ یہ نہیں چلے گا صاحب آپریشن سے بچہ ہوا تھا اس لیے ہم نہیں کر پائے، ضروری نہیں تھا کہ آپ سب کو بلا کر بھوج کریں۔ عقیقے میں کیا ہے؟ لڑکی ہے تو گھر میں ایک بکری ذبح کر دیجئے اور اس کا گوشت غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دیجئے، ہو گیا عقیقہ۔ لڑکا ہے 2 بکرے لائیے اور ذبح کر دیجئے اور ان کا گوشت غریبوں، فقیروں، مسکینوں میں بانٹ دیجئے، تھوڑا بہت آپ بھی رکھ لیجئے اپنے یہاں، ہو گیا عقیقہ۔ آپ کی بیوی اگر آپریشن سے بچہ ہوا ہے، ڈیلیوری ہوئی ہے اور ہاسپٹل میں ہے، ابھی آپ دھوم دھام سے عقیقہ نہیں کر سکتے، مت کریے، لیکن 7ویں دن 2 خصی کو، 2 جانور کو ذبح کر کے اس کا گوشت غریبوں میں تقسیم کر دیجئے، آپ کا عقیقہ مان لیا جائے گا، ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، اس کے لیے پورے گاؤں کو پورا موجم پور آ جائے اور پورا یہ آ جائے، ہم ان کو تبھی عقیقہ ہوگا؟ نہیں، جب آپ کو اللہ تعالیٰ استطاعت دے دے، بعد میں پھر خوشی میں کبھی کھلا دینا، لیکن 7ویں دن استطاعت ہے، طاقت ہے تو آپ کو عقیقہ کرنا ہوگا۔ اگر آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوا، لڑکا ہے وہ، اور 2 بکروں کی طاقت نہیں ہے، ایک کی ہے تو آپ ایک ہی لائیے اور کر دیجئے، ضروری نہیں ہے کہ آپ 2 ہی لائیں۔ ہاں لڑکا ہے تو 2 چاہیے اگر استطاعت ہے تو، اگر لڑکا ہے 2 کی استطاعت نہیں ہے، 1 کی ہے تو 1 ہی لا کر آپ کر دیجئے۔ نیت یہ ہو کہ اللہ اگر تو نے مجھے دیا ہوتا تو میں 2 کرتا، لیکن میرے پاس 2 کی نہیں، 1 کی ہے تو 1 ہی لا کر ذبح کر دیجئے میرے بھائیوں، اور اس کا گوشت تقسیم کر دیجئے۔ ان الدین یسر، دین آسان ہے، اس کو مشکل ہم نے اور آپ نے بنایا۔ نہیں صاحب ابھی نہیں کریں، کیوں نہیں کریں؟ 1 مہینے کے بعد میری بیٹی کی شادی فلاں جگہ ہوئی ہے، وہ 1 مہینے کے بعد آئے گی، جب وہ بھی آ جائے گی، میرے ناتی بھی آ جائیں گے، میرے پوتے بھی آ جائیں گے، تب ہم عقیقہ کریں گے۔ اور اس سلسلے میں روکتے ہوئے اتنے دن تک عقیقے کو ٹال دینا میرے بھائیوں، یہ جرم نہیں بلکہ جرم عظیم ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا میرے بھائیوں، استطاعت ہونے کے باوجود بھی اگر آپ نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو آپ مجرم ہیں۔ بات تو ضمنی آ گئی، ورنہ یہ کوئی ٹاپک نہیں تھا۔ عبادت یہ بھی ایک حصہ ہے۔ اسی طریقے سے کل میں نے کہا تھا کہ عورتوں کے تعلق سے، خواتین کے تعلق سے بولیں گے، بہت دن ہو گئے میرے بھائیوں خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں نہیں ہو پائیں، یہ بھی ہمارے سماج کا ایک حصہ ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی عید کا یا بقرعید کا خطبہ دیتے تھے تو اس زمانے میں مائک نہیں تھا. عورتیں جو عید و بقرعید کی نماز پڑھنے آتی تھیں تو اللہ کے نبی مردوں میں خطبہ دینے کے بعد پھر عورتوں کی جہاں جماعت ہوتی تھی آپ پردے کی اوٹ سے وہاں جا کر بھی خطبہ دیا کرتے تھے تاکہ عورتیں تک ہماری آواز پہنچ جائے اور وہ بھی دین کی دعوت سے محروم نہ ہوں. ان کو بھی آپ نصیحت کرتے تھے. یا معاشر النساء تصدقن فإنی اریتکن اکثر اہل النار. اے عورتوں کی جماعت تم زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرو کیونکہ میں نے تمہیں سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے. فإنی اریتکن اکثر اہل النار. سب سے زیادہ جہنم میں تمہیں سب سے زیادہ جلتے ہوئے دیکھا ہے. لیکن عورتیں اس زمانے کی کتنی دیندار تھیں, کہنے لگی اللہ کے رسول آگے ہمیں کچھ نہیں سننا ہے, بس جتنا بتایا اتنا ہی کافی ہے, بس اتنا بتا دیجئے کہ عورتیں سب سے زیادہ جہنم میں کیوں جائیں گی. یہاں تو جرجیت صاحب اگر 1.5 گھنٹہ بولتے ہیں تب بھی آدھا گھنٹہ اور 2 گھنٹہ بول دیں تو بہت جلدی ختم ہو گیا مولانا صاحب, ابھی تو پتہ ہی نہیں چلا ٹائم. ارے تمہیں پتہ نہیں چلا جو بول رہا اس سے تو پوچھو. ہمیں سننے کا شوق ہے, ادھر سننے کا شوق نہیں تھا. بس آپ نے کہا عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا ہے, ریزن بتا دیجئے سب سے زیادہ عورتیں جہنم میں کیوں جلتی ہوئی دکھائی دی, وہ کس وجہ سے جہنم میں گئیں, ہمیں اتنا بتا دیجئے تاکہ اس کام کو ہم چھوڑ دیں. آگے کی نصیحت بعد میں. اگر عمل سن تو لیں بہت زیادہ اور عمل ایک پہ بھی نہ کریں تو بیکار ہے. کم سننا ہے لیکن عمل کرنا ہے. ہمیں بتائیے کیوں گئی. اللہ کے نبی نے فرمایا تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے گئی ہو, تم سب سے زیادہ جہنم میں اس لیے ڈالی گئی ہو تکفرن اللعنہ تکفرن العشیر. پہلی وجہ یہ ہے کہ تم لعن و طعن زیادہ کرتی ہو, تم چغلی زیادہ کرتی ہو. 2 3 4 لڑکے اکیلے اگر جا رہے ہو ساتھ میں مل کر سڑک پر تو ہو سکتا ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ چل دیں, لیکن اگر 2 3 لڑکیاں ساتھ میں اسکول جا رہی ہوں تو آپ دیکھیں گے کہ پیچھے آپ بائک کا ہارن ہی بجاتے رہیں, وہ سنائی ہی نہیں دے گی. کیوں؟ وہ باتوں میں اپنی سہیلیوں کی باتوں میں لگی ہوئی ہیں, ان کو نہیں سنائی دے گا کیونکہ ان کی باتیں آپ کے ہارن کے بائک کے ہارن سے زیادہ وہ اس میں مست ہے, باتوں میں لگی ہوئی ہیں, نہیں سنائی دے رہا. اور تو ایک تو لعن و طعن زیادہ کرتی ہو اور دوسری وجہ تمہارے جہنم میں جانے کی ہے کہ تکفرن العشیر, شوہروں کی نافرمانی تم زیادہ کرو. تو آپ عورتوں کو بھی بولا کرتے تھے. اور اس وقت بڑا مدعا جو اٹھا اور آج دیکھ لیجئے جو سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے, کسی آدمی کا جو مرڈر کر دیا گیا ہے اور مار دیا گیا ہے, یہ ہونا ہے, الیکشن کا دور ہے نا. کسی طریقے سے آپ کے یہاں کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم کرناٹک کی بات کر رہے ہیں, آپ یہاں انیس کو گھسڑ دیے. آج دیکھ لیجئے بجرنگ دل کا کوئی آدمی تھا, کتنا چرچا اس کا ہو رہا اور اس کے تار مسلمانوں سے جوڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اور کوئی بڑی بات نہیں. جیسے 2024 کے الیکشن کے موقع پر پلوامہ حملہ ہو گیا, تو یہ دھروی کرن کا سب کچھ ہوگا, اندند ہیرا پھیری سب کچھ کیا جائے گا اور ہوگا. حجاب کا مدعا اٹھا, ہونا تو یہ چاہیے تھا حجاب کے مدعے پر اٹھنے کے بعد کہ ہمیں کوئی جلوس نہیں نکالنا تھا, کوئی احتجاج نہیں کرنا تھا, لیکن ایک ایسا منصوبہ ہونا چاہیے ہماری عورتوں کے اندر, ہماری خواتین کے اندر, کہ جس چیز کو مدعا بنایا اب ہم کر کے دکھائیں گے اور اسلام کی اس اہم رکن کو ہم زندہ کر کے دکھائیں گے. تو جتنی بے پردہ گھوم رہی تھی ان سب کو پردے میں آ جانا چاہیے. بازاروں میں بھی اپنا احتجاج اس طریقے سے پیش کریں کہ نہیں یہ مسئلہ صرف ان بچیوں کا نہیں رہا اب جو اسکول میں پڑھ رہی اور ان کو حجاب سے روکا جا رہا ہے. اب ہم بازاروں میں جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے, اب ہم مائکے جائیں گے تو حجاب پہن کر جائیں گے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ اب اس کو اپنی آن سے اور اپنی شان سے اور اپنے مذہب کے سے جوڑ کر دیکھنا چاہیے تھا ہماری ماں بہن بیٹیوں کو. لیکن جلوس نکال دینے سے تو ہم انہی کا کام کر رہے ہیں. ان کو تو یہی ہتھیار چاہیے جو ہم ان کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں کہ لو صاحب, وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ہونا یہ چاہیے تھا, ہو یہ رہا. چلے گا 10 مارچ کے بعد سب ٹھنڈا ہو جائے گا, پھر اس علاقے میں چلے گا جہاں پھر الیکشن کا دور ہوگا. یہ چیزیں چلتی رہیں گی, لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عورت پر پردہ فرض ہے.
آج میں آپ کو کچھ ایسی چیز بتانا چاہتا ہوں کہ لفظ عورت ہی یہ بتلاتا ہے کہ پردہ ہے. عورت فیمیل اردو میں کیا کہیں گے؟ عورت. ہندی میں کیا کہیں گے؟ استری. انگلش میں کہیں گے وومن. اردو اور عربی یہ دونوں لفظ کیا ہے؟ عورت. اور یہ عورت کا لفظ اتنا مشہور ہوا کہ ہندی کی جو کتابیں ہیں سلیبس اس میں بھی یہی پڑھایا جاتا ہے. چھوٹے او سے اوکھلی، بڑے او سے عورت. خود ہندو سلیبس میں بھی یہی لکھا ہے عورت. لیکن عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عورت کا معنی ہی ہوتا ہے ستر. عورت کا معنی ہی ہوتا ہے چھپائی جانے کی چیز. عورت کا معنی ہوتا ہے، کھل کر صحیح معنی بتا دوں، عورت کا معنی ہوتا ہے ننگا یا ننگی. اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے. جو چیز برہنہ ہو اس کو چھپائی جاتی ہے. تو عورت کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ننگا یا ننگی. اس کو چھپایا جائے. قرآن کریم کی آیت سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ثلاثت عورات لکم، یہ ہے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا. دیکھیے عورت کا پلورل استعمال ہوا ہے. تھوڑی سی اسپیڈ ہماری ڈاؤن ہوگی، بعد میں ہم پھر اپنے لب و لہجے میں آئیں گے. پہلے سمجھ لیجیے. ثلاثت عورات لکم، عورت کا پلورل استعمال ہوا کیا ہے؟ عورات. عورت سنگولر اور عورات پلورل. 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے ہیں. اب بھونڈا ترجمہ اچھا نہیں لگتا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ میں یوں کر رہا ہوں. ثلاثت عورات لکم، 3 ٹائمز. 3 اوقات، 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں. ان پردے کے وقتوں میں، ان ننگے وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اللہ تعالیٰ نے، قرآن کہہ رہا، اللہ تعالیٰ نے جو آداب سکھلائے ہیں کہ کسی کے گھر جاؤ تو پہلے دروازہ کھٹکھٹاؤ، جب وہ دروازہ کھولے تو سلام کہہ کے اندر جاؤ. وہیں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ 3 وقت ایسے ہیں جو پردے کے وقت ہیں، ان وقتوں میں تم کسی کے گھر نہ جایا کرو. اور وہ 3 وقت پردے کے وقت جو ہیں، جو ننگے وقت اوقات کہلاتے ہیں، برہنہ ننگے اوقات، وہ کیا ہیں؟ نماز فجر سے پہلے. پہلا وقت فجر کی نماز سے پہلے تم کسی کے گھر مت جاؤ. بھائی شوہر بیوی ہیں، لیٹے ہیں، آرام کر رہے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کسی کے گھر اس وقت نہیں جائیے. منع کیا ہے فجر کی نماز سے پہلے کسی کے گھر جانے سے. نماز عشاء کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ اور عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ، کیونکہ عشاء کی نماز کے بعد وقت جو ہوتا ہے وہ سونے کا وقت ہوتا ہے. ہمارے ہاں عشاء کی نماز کا وقت گلچھرے اڑانے کا وقت ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے، پوری رات کیرم بورڈ کھیلنے کا وقت ہوتا ہے. اور خاص آپ کے ہاں نہ ہو، لیکن بڑے بڑے شہروں میں چلے جاؤ، جیسے ہم لکھنؤ کے ہیں، بمبئی وغیرہ میں چلے جاؤ، دلی، تو وہاں تو بڑا عجیب معاملہ ہے. اور رات دن شروع ہی ہوتا ہے عشاء کے بعد سے. وہاں 2 وقت ہو گئے. نماز فجر سے پہلے کسی کے گھر مت جاؤ، عشاء کی نماز کے بعد کسی کے گھر مت جاؤ. اور تیسرا پردے کا وقت کیا ہے؟ دوپہر میں، ظہر کی نماز کے بعد جب آدمی قیلولہ کرتا ہے. یہ قیلولہ سنت ہے. اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ کبھی قیلولہ چھوڑتے نہیں تھے. قیلولہ کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے داہنی کروٹ سے سونا، لیٹ جانا، آرام کرنا. یہ صحت کے لیے بھی ضروری ہے، تندرستی کے لیے بھی ضروری ہے. ہماری بھاگ دوڑ والی زندگی نے آج ہم کو اس سے محروم کر دیا ہے، ورنہ یہ سنت ہے قیلولہ. تو دوپہر میں قیلولے کے وقت تم کسی کے گھر مت جاؤ. تو یہ 3 وقت پردے کے وقت بتائے ہیں، کسی کے گھر ان وقتوں میں نہیں جانا چاہیے. بہت زیادہ ایمرجنسی ہو، ضروری ہو، کسی کی طبیعت خراب ہو، فون کر کے بلا رہا ہو، تو دیکھیے مجبوری میں پھر کچھ کنڈیشنیں بن جاتی ہیں.
مجبوری میں پھر اتنی مجبوری کہ جان جا رہی ہو، کوئی چیز نہیں مل رہی ہو، تو ایسی صورت میں تو پھر خنزیر کا، سور کا گوشت بھی حلال ہو جاتا ہے جان بچانے کے لیے. وہ پھر مجبوری کی ایک کیفیت دوسری ہو جاتی ہے. میں یہاں جو کیفیت بتلا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مجبوری ہو تو الگ بات ہے، ورنہ ان 3 اوقات میں کسی کے یہاں نہیں جانا چاہیے. تو یہاں کیا لفظ استعمال ہوا؟ عورت، اور اس کا پلورل عورات. ثلاثۃ عورات لکم، 3 وقت ایسے ہیں جو ننگے اوقات ہیں، ان کو پردے کی ضرورت ہے، یعنی ان اوقات کے اندر تم کسی کے گھر نہ جاؤ. ایک جنگ ہو رہی تھی، جنگ احزاب، غزوہ احزاب کے نام سے مشہور تھی. اللہ کے نبی نے جب صحابہ سے اس غزوے میں نکلنے کے لیے گزارش کی کہ نکلو اس جنگ میں، تو جو منافق تھے، منافق جانتے ہیں نا، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں. آج تھوڑا سا گرم پانی رکھیے گا کیونکہ لگتا ہے کہ جائے گی آواز. نہیں ہے تو منگا لو تھوڑا سا، آج کل تو چائے کی ہوٹلیں تو کھلی ہوں گی. تو سنیے، جب غزوہ احزاب کی نکلنے کا حکم دیا مسلمانوں کو، صحابہ کو، تو اس میں بڑی عجیب چیز بتا رہا ہوں آج. تو اس میں جو کچھ منافق تھے، منافق کو میں اتنا بتا دوں، منافق کسے کہتے ہیں؟ جو نہ ادھر ہوتا ہے نہ ادھر ہوتا ہے، نہ اسلام کے اندر نہ کفر کے اندر، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ صحیح کیا ہے. وہ ہمارے منہ پہ ہمارے جیسی اور آپ کے منہ پہ آپ کی جیسی، یہ ہوتا منافق. منافق کو سمجھانے کے لیے صحیح مثال دوں. ایک تو ہوتی ہے نیند، گہری نیند، ہم سو رہے ہیں، گہری نیند سونے والا آدمی دنیا کی لذتوں سے محروم ہے، لیکن نیند کی لذت اس کو مل رہی ہے، سکون اس کو مل رہا ہے. اور ایک ہوتا ہے جاگنا، جاگنے والا دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، یہ بھی کھا رہا ہے، وہ بھی کھا رہا ہے، یہ بھی کھیل رہا ہے، وہ بھی دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے، لیکن نیند کا مزہ نہیں لے پا رہا ہے، نیند کا سکون حاصل نہیں کر پا رہا ہے. یہ 2 چیزیں سمجھ لی آپ نے. گہری نیند میں جو آدمی سو رہا ہے وہ دنیاوی چیزوں کے مزے نہیں لے رہا، لیکن نیند کا سکون اس کو مل رہا ہے. جاگنے والا آدمی دنیاوی چیزوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، انجوائے لے رہا ہے، لیکن نیند کے مزے نہیں لے پا رہا ہے. بیچ میں ایک نیند کیسی ہوتی ہے؟ بیٹھے بیٹھے مولانا جرجیز تقریر کر رہے ہیں، ہم پھر اٹھ گئے. یہ وہ کیفیت ہوتی ہے، نہ جاگ رہا ہے نہ سو رہا ہے، نہ دنیاوی لذت لے پا رہا ہے اور نہ نیند کا ہی مزہ لے پا رہا ہے. یہی ہوتا ہے منافق. نہ وہ کفر کا ہی مزے لے پا رہا ہے، نہ وہ آخرت کے مزے لے پا رہا ہے اسلام کے. یہ ہے منافق. جرجی صاحب ہمارے منہ پہ ہماری تعریف، آپ ہمارے برودی ہیں، آپ کے پاس گیا، ارے وہ کمینہ آدمی، آپ کے منہ پہ آپ کی. تو یہ منافق تھے جو اس شرط پہ اللہ کے نبی کے ساتھ رہ رہے تھے کہ جب کوئی ہم پر حملہ کرے گا آپ پر تو ہم آپ کا ساتھ دیں گے. جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا لیکن دھوکہ دینے کے لیے، اور اللہ کے رسول و صحابہ ان کو مسلمان سمجھ رہے تھے کہ یہ تو کلمہ گو ہیں، ہمارے بھائی ہیں. سارے لوگ جب جانے لگے غزوہ احزاب میں تو یہ منافق لوگوں نے کیا کہا؟ اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، ہم غزوے میں شرکت نہیں کر سکتے، ہم جنگ میں نہیں جا سکتے ہیں. قرآن پڑھیے، قرآن کیا کہتا ہے؟ اے اللہ کے نبی، میں غزوے میں نہیں جا سکتا. کیوں نہیں جا سکتا؟ اپنی وجہ بتاتے ہیں یہ منافق. ان بیوتنا عورت، عورت کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، غور کیجئے. ان منافقوں نے کیا کہا؟ ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں. اے اللہ کے نبی، ہم اپنا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتے ہیں. ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں، یعنی ہمارے گھروں میں دروازے نہیں ہیں. اگر ہم جنگ میں چلے جائیں گے تو ہماری بیوی اور بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی. ہمارے گھروں میں دروازے نہیں لگے ہیں، یا یہ کہیے کہ دروازے تو لگے ہیں لیکن دیواریں بہت چھوٹی چھوٹی ہیں. کوئی بھی دیوار سے چڑھ کر ہمارے گھر میں چھلانگ لگا سکتا ہے، ہمارے گھر میں آ سکتا ہے. بہانہ کیا بنایا کہ ہمارے گھروں میں حفاظت نہیں ہے، ہمارے گھر ننگے ہیں، اس میں دروازے نہیں ہیں، اس لیے ہم نہیں جا سکتے ہیں، ہماری مجبوری ہے. تو انہوں نے اپنے گھروں کو غیر محفوظ کہنے کے لیے کون سا جملہ استعمال کیا؟ عورت کا ورڈ استعمال کیا جو قرآن میں آیا ہے، ان بیوتنا عورت، ہمارے گھر ننگے ہیں. عورت کا مطلب کیا ہوا؟ ننگا یا ننگی. اور ننگی چیز کو چھپایا جاتا ہے. آپ کا گھر بہت عالیشان بنا ہو لیکن دروازہ نہ ہو
تو اس گھر کی کوئی حیثیت نہیں, کیونکہ کوئی بھی چور چوری کر سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا گھر ننگا ہے جب تک اس کو چھپاؤ گے نہیں. عورت, اس گھر کے اندر عورت نہیں رکھو گے, یعنی دروازہ نہیں رکھو گے, آپ کا گھر غیر محفوظ ہے. گھر کو ڈھکنا ضروری ہے, دروازہ ضروری ہے. اسی طریقے سے عورت ننگی ہے, اس کی حفاظت ضروری ہے, یعنی اس کے لیے پردہ ضروری ہے, اس کے لیے ستر ضروری ہے. کہیے معظم پرو کلیا چک اور ادھر ادھر سے آئے ہوئے لوگوں, اب کیا کہو گے حجاب کے بارے میں اور نقاب کے بارے میں؟ وہ تو اللہ بھلا کرے ان مدرسوں کا کہ جب سے یہ مدرسے کھلے ہیں تب سے ہمیں کچھ برقعے اور کچھ نقاب دکھائی دے جاتے ہیں, ورنہ نقاب ہے ہی کہاں. آج بھی ہمارے یہاں اوریانیت اور جہالت کا عالم یہ ہے کہ آج بھی ہمارے گھروں کی عورتیں گھروں میں نہیں, ہمارے محلوں میں بنے ہوئے تالاب میں نہاتی ہیں, اور ان تالابوں میں نہاتی ہیں جہاں سے مردوں کا گزر بھی ہوتا ہے. آج بھی ہماری جہالت اور ہماری اوریانیت اور ہمارے ننگے پن کا حال یہ ہے کہ ہم سمجھ ہی نہیں پا رہی ہیں کہ ہمیں گھر کے اندر جس عورت کے سر کا ایک بال تک دکھنا جائز نہ ہو, وہ ایسے تالاب میں نہائے جو سڑک پر بنا ہو, سڑک کے کنارے, اور جہاں مرد بھی گزر رہے ہوں اور عورتیں بھی گزر رہی ہوں. میرے پیارے ساتھیوں, اس کو ہم جہالت اور اوریانیت کے علاوہ اور کوئی دوسرا نام نہیں دیا جا سکتا, اس کو سننا پڑے گا. پرمپرا کہہ لو, رواج کہہ لو, لیکن پرمپرا اور رواج جب غلط ہو تو اس کو بدلنا چاہیے, اس کو چینج کرنا چاہیے. یہ بھی عبادت کا ایک حصہ ہے. آج بدامنی کیوں ہے؟ عورت جتنا پردے میں رہے گی امن رہے گا, عورت جتنا بے پردہ رہے گی امن بھنگ ہوگا, شانتی بھنگ ہوگی. اور آج دیکھ لیجئے شانتی بھنگ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ عورت کا ننگا پن, عورت کے کپڑے, عورت کا بیہودہ لباس, عورت کی اوریانیت, اور آج کی جوان لڑکیوں کا پہناوا اور ان کی ڈریس. میں جانتا ہوں کہ ہماری اس تقریر کو بھی توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے, صاحب عورت کی آزادی چھینی جا رہی ہے. وہ مثال میں نے کبھی دی تھی نا, شاید آپ کو یاد ہوگا. بھیڑیے نے بکریوں کو مشورہ دیا تھا کہ تم اپنے مالک کے کھوٹے میں بندھی رہتی ہو, ذرا جنگل میں ٹہل کر دیکھو, کھلی ہوا ہے, فضا ہے, ہر طریقے کا چارہ, سبزی اور ہریالی تمہیں ملے گی. بکریوں نے سمجھا کہ ہاں یہ بھیڑیا تو ہمارا ہمدرد ہے, بڑی اچھی بات بتلا رہا ہے. ان بکریوں نے اپنے مالک کے خلاف ممیانا شروع کر دیا, میں. مالک نے اس بکریوں کے پاس آ کر جائزہ لیا تو پتا چلا کہ یہ بکریاں کھوٹے سے نکلنا چاہتی ہیں. ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں کھوٹے میں نہیں بندنا ہے, ہم اس گھر کے اندر نہیں رہ سکتے, ہمیں باہر جانا ہے, جنگل کے اندر ہمیں آزادی ہے, ہر طریقے کا کھانا ہے, ہر طریقے کا چارہ ہے, تم تو ایک ہی قسم کا لاکر میں کھلاتے رہتے ہو, ہمیں گھومنا ہے, پھرنا ہے. ایک بوڑھی بکری بھی اسی بکریوں کے ریوڑ میں تھی, وہ کہنے لگی تمہارا مالک جو تمہیں روکھا سوکھا کھلا رہا ہے اسی کو کھا لو. آئے میری بیٹیو, آئے میری بچیو, جنگل کے اندر تمہیں آزادی نہیں ملے گی. یہ خوبصورت آزادی تمہیں دور سے بڑی خوبصورت دکھائی دے گی, لیکن اندر سے بڑی گھناؤنی ہے. تم اکتا جاؤ گی, تم کوفت ہو جاؤ گی, تم پریشان ہو جاؤ گی. ان تمام بکریوں نے اس بوڑھی بکری سے کہا ماں تم اپنا منہ بند کرو, چپ رہو, تم تو بڈھی ہو چکی ہو, تم تو اپنی زندگی جی چکی ہو, 1-2 مہینے کی اور مہمان ہو, ہم سے ہماری زندگی کا حق کیوں چھین رہی ہو؟ ہمیں بازار, ہمیں گاؤں میں, ہمیں جنگلوں میں گھومنے دو. وہ کھوٹا توڑنے لگی, رسیاں توڑنے لگی. جب کام نہیں چلا تو بھوک ہڑتال کر دیتی ہیں بکریاں. مالک جو کھلائے گا کھائیں گے ہی نہیں. مالک نے سوچا کہ ان کے بھوکا مرنے سے بہتر ہے ان بکریوں کو ان کا کی آزادی دے دی جائے جو مانگ رہی ہیں. مالک کو رحم آ گیا اور مالک نے ان بکریوں کی رسی کو ڈھیلا کر کے چھوڑ دیا. چھلانگ لگاتی ہوئی, پھلانگتی ہوئی یہ بکریاں جنگل کے اندر جاتی ہیں. جنگل کے اندر یہ بکریاں جاتی ہیں, ٹہلتی ہیں, بڑی کھلی ہوا آ رہی ہے. دیکھو یہ کیسی ہریالی لگی ہے, ہم یہ کھائیں گے, وہ کھائیں گے, یہاں آرام سے گھومیں گے, پھریں گے. بوڑھی بکری اپنے مالک کو چھوڑ کر نہیں جاتی ہے. 1 مہینے کی ہی زندگی صحیح, لیکن خیر و عافیت کے ساتھ تو رہے گی. جیسی یہ بکریاں اپنے مالک کی آزادی اس کے کھوٹے سے بندھن چھڑاتی ہیں اور جنگل میں جاتی ہیں. جو بھیڑیے آزادی بکریوں کی بات کر رہے تھے, جنگل کی کھلی فضاؤں میں گھومنے کی بات کر رہے تھے, وہیں پہاڑی کے دامن میں وہی بھیڑیے چھپے ہوئے تھے. انہوں
भेड़ियों ने इन बकरियों को खुला जंगल में घूमता हुआ देखा तो वो भेड़िए उनके ऊपर टूट पड़े और उन बकरियों को खा गए, उन बकरियों को फाड़ डाला, सब ने उनको नोच डाला। आज जो औरतों की आजादी, उनको घरों से निकालकर आजादी की बात कर रहे हैं, ये वही भेड़िए हैं जंगल के, ये वही भेड़िए हैं जंगल के। इन औरतों को इतना आजादी दे दी जाएगी तो यही भेड़िए उनको नोच डालेंगे, खा डालेंगे। देख लीजिए कैसे कैसे वाकयात सामने आते हैं कि फलां मंत्री ने फलां की लड़की के साथ बलात्कार किया है, उसके बाप ने कोर्ट में मुकदमा दायर किया, गवाही देने जा रहा है तो बाप को भी रास्ते से हटा दिया। जो उस लड़की के फेवर में गवाही देने जाना चाहते थे उसकी उन गवाहों को भी मरवा दिया। आज देख लीजिए मेरे प्यारे साथियों, ये वाकयात आपको बहुत आसानी के साथ सुनने को मिल जाएंगे, पढ़ने को। जो आजादी निस्वा, औरतों की आजादी का नारा लगाते हैं, वही छुपे हुए भेड़िए हैं जो इन औरतों की आजादी का नाजायज फायदा उठाते हैं। वरना बताओ बताओ कौन सा डिपार्टमेंट आज ऐसा है जो बदनाम ना हो, और जहां लड़कियों को उनकी मर्जी के मुताबिक अगर कोई सर्विस या कोई नौकरी मिलती है और उनका जिस्म सही सलामत रहता हो, कोई एक डिपार्टमेंट बता दो जहां उनको उनकी मर्जी के मुताबिक डिपार्टमेंट मिलने के लिए उनके जिस्म का सौदा ना किया जाता हो। और इस मामले में फिल्मी दुनिया सबसे ज्यादा बदनाम है। मेरे प्यारे साथियों, यही वो आजादी है जो तुम मांग रही हो, और ये वही भेड़िए हैं जो तुम्हारी आजादी की फिक्र कर रहे हैं और तुम्हें हक दिलाना चाहते हैं। मेरे इस मामले को हमारी मां और बहनों को सोचना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। इस्लाम ने तुम्हें जितनी आजादी दी है उतनी काफी है, और जितना तुम्हें किसी बंधन में रखा है वो तुम्हारी हिफाजत के लिए, तुम्हारी कीमती चीज की हिफाजत के लिए। जरा तसव्वुर करो, तुम्हारी वो कीमती चीज है, उस कीमती चीज की हिफाजत के लिए अल्लाह के नबी ने ये उसूल बना दिया कि अगर किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी घर के अंदर मौजूद है और उसके दरवाजे बंद हैं, फिर भी कोई सुराख से झांक कर तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू को देखना चाहता है, और तुम्हारी नजर उसके ऊपर पड़ जाती है कि कोई है जो हमारे बंद दरवाजे और बंद खिड़कियों के बावजूद हमारे घर की जासूसी कर रहा है, हमारी मां बहन बेटी को तक रहा है, तो उस आदमी को हक दिया है कि वो दरवाजा खोले, चाकू या छुरी लेकर आए और घर की जासूसी करने वाले, ताक झांक करने वाले का मर्डर कर दे, उसको कत्ल कर दे, तो कत्ल करने वाला गुनाहगार नहीं माना जाएगा। हम भारतीय लॉ के हिसाब से बात नहीं कर रहे, हम इस्लाम की पैराए में बात कर रहे हैं। जरा तसव्वुर करो कि वो कितनी कीमती चीज है जिसके लिए इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि अगर अपनी माँ, बहन, बेटी की इज्जत व आबरू के बचाने के लिए अगर तुम किसी का मर्डर करते हो, कत्ल करते हो, तो तुम कातिल नहीं लिखे जाओगे, और अगर जवाब में उसने तुम्हें मार दिया तो तुम शहीद कहलाओगे। जरा तसव्वुर कीजिए कहाँ हैं हम। तो मुनाफिकों ने कौन सा लफ्ज इस्तेमाल किया था? औरत। इन्ना बुयूतन औरतुन, हमारे घर नंगे हैं। आइए, कुरान ने जो पर्दा बताया है, कुरान ने जो पर्दा बताया है, जिन लोगों से पर्दा बताया है, वो एक लंबी लिस्ट है कि इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, इनसे पर्दा, और जिनसे पर्दा नहीं है उसकी भी एक लंबी लिस्ट है। इनसे पर्दा नहीं, इनसे पर्दा नहीं, उसमें बाप भी शामिल है, ससुर भी शामिल है, इनसे पर्दा नहीं है। इसी तरीके से सास का दामाद से पर्दा नहीं है। पूरी एक लिस्ट है कुरान की। उस लिस्ट को बताते बताते कुरान करीम में यह आयत भी मौजूद है, अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। यहां पर भी औरात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, यहां पर भी औरत का प्लूरल औरात यूज किया गया है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा। तिफल कहते हैं छोटे से बच्चे को। तिफल जो बच्चा भी घुटनों के बल चलता है या उठ के चलता है, 5-6 साल का है, चल रहा है, उठ रहा है। कुरान इस बच्चे के बारे में कह रहा है, आए औरतों, आए ख्वातीन, आए मेरी बंदियों, तुम इनसे पर्दा नहीं कर सकती हो। ससुर से पर्दा नहीं है, शौहर से पर्दा नहीं है, बेटे से पर्दा नहीं है, इनसे पर्दा नहीं है। अब तिफलिल्लज़ी लम यज़हरू अला औरातिन निसा, तुम्हें पर्दे में छूट देते हुए उन बच्चों को से भी पर्दा न करने की छूट दी जा रही है कि तुम उन बच्चों से भी पर्दा नहीं कर सकती हो। अला औरातिन निसा, जो अभी
عورتوں کے پردے، ان کی ستر، ان کی شرمگاہ اور ان کے ننگے پن کے بارے میں نہیں جانتے. یعنی ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے جن کو ابھی عورت کے خفیہ اندرونی معاملات کے بارے میں جن کو علم نہیں ہے. ان بچوں سے بھی پردہ کی چھوٹ ہے، تم ان سے بھی پردہ نہیں کر سکتی ہو، کوئی گناہ نہیں ہے. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہاں کیا استعمال کیا گیا؟ عورت کا پلورل، عورات، یعنی ان سے بھی پردہ نہ کرو. کھلے، ان کے سامنے بھی کھلے عام آ سکتی ہو، ان کو اپنی گود میں بٹھا سکتی ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو اپنی گود میں لے کے تم ان کو بھی چوم سکتی ہو، بوسہ لے سکتی ہو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں سے تم ہاتھ بھی ملا سکتی ہو، مصافحہ بھی کر سکتی ہو. یہ ہے اسلام. آئیے ایک حدیث بتاتا ہوں آپ کو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر داخل ہوئے، مسجد نبوی، اپنی مسجد. جب مسجد میں داخل ہوئے تو ایک صحابی مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے، اور اس صحابی کا نام تھا جرحد. ابو داؤد کی روایت ہے، وہ اس صحابی کا نام تھا جرحد. تو مسجد کے اندر لیٹے ہوئے تھے اور ان کی لنگی گھٹنے سے اوپر آ گئی تھی. یہ یہاں یعنی یہ حصہ کھل گیا تھا. ران ہی بولتے ہیں نا آپ کے یہاں؟ چلیے اس کو ران بولتے ہیں. یہ حصہ کھل گیا تھا. کبھی کبھی پوچھنا پڑتا ہے، پتہ نہیں ہم ران کہہ دیں اور آپ سمجھ ہی نہ پائیں. تو گھٹنے سے اوپر کا حصہ ہے یہ ران کھل گیا. سو رہا ہے، سوتا مرتا برابر، اور ران کھل گئی. اللہ کے نبی جب داخل ہوئے تو آپ کی نظر اس ران پہ پڑ گئی. فوراً نگاہ نیچی کر لی. سوچئے ران، ہم کیا کیا پہن کے نہاتے ہیں، کیا پہن کے ہم کھیلتے ہیں، کیا پہن کے ہم ٹرینوں میں سفر کر رہے ہیں. آج بہت سے لوگوں کو دیکھو اتنا انڈر ویئر پہنا ٹرین میں بھی سفر کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا. آج اتنا پہن کے لوگ کرکٹ بھی کھیل رہے ہیں. ارے مرد تو مرد، اتنا کپڑا عورتیں بھی پہن کے کھیل رہی ہیں. اولمپک دیکھ لو، ٹینس دیکھ لو. اب نام نہیں لوں گا میں، ضروری نہیں سب کا نام لیا جائے، اور نام لینے کی ضرورت کیا ہے. اسلام تو علی الاعلان ایک حکم نافذ کرتا ہے، وہ کسی کے اوپر بھی جا سکتا ہے. تو اس صحابی کی جب ران کھل گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آواز دے کے اٹھایا، جرحد جرحد جرحد. حضرت جرحد اٹھے کیا؟ تو آپ نے جو جملہ کہا، اما علمت ان الفخذ عورت، دیکھیے جملہ اور اس پہ لفظ کیا؟ عورت. ان الفخذ عورت. اے جرحد، اما علمت، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ اما علمت، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے؟ اما علمت، کیا تمہیں یہ بات نہیں بتائی گئی؟ کیا تم اس بات سے واقف نہیں ہو؟ کیا اس بات سے تمہیں خبردار نہیں کیا گیا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم ان الفخذ عورت، کی ران بھی برہنہ ہے، ران بھی ستر ہے، ران بھی ننگے پن میں شامل ہے، یعنی ران کو بھی چھپایا جائے گا. ان الفخذ عورت، یہ ران بھی چھپانے کی چیز ہے، ستر ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، گھٹنے سے اوپر کا حصہ کھل جائے تو وضو ٹوٹتا ہے یا نہیں ٹوٹتا ہے؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے. ران کھل جانے سے یا گھٹنے کا اوپر کا حصہ کھل جانے سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے. یہ بات یاد رکھیے گا. بہت سے لوگ ران کھل گئی، لنگی اوپر ہو گئی، وہ وضو کر. بھائی تیرے باپ کے فتوے کہاں سے لایا تو؟ وضو جن چیزوں سے ٹوٹتا ہے اس کی ایک لسٹ بتا دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 چیزوں سے، ان کو دہرانے کی ضرورت نہیں، سب کو معلوم ہے. ان میں ران کا کھل جانا بھی شامل، ران کا کھل جانا شامل نہیں ہے. ران جو کھل جائے ہاں، لیکن کھلنا نہیں چاہیے. اس کا پردہ ہے ناف سے لے کر گھٹنے تک. دیکھیے یہ جو ناف ہے، نابھی جس کو بولتے ہیں آپ لوگ، ناف سے لے کر گھٹنے تک اتنا حصہ مرد سے بھی چھپائے گا اور اتنا حصہ عورت سے بھی چھپائے گی. یاد رکھیے گا، ناف سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ یہ مرد کو مرد کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے، اور اتنا ہی حصہ عورت کو عورت کا بھی نہیں دیکھنا چاہیے. عورت کا عورت سے اتنا پردہ ہے اور مرد کا مرد سے بھی اتنا پردہ ہے. مرد کسی مرد کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتا، عورت کسی عورت کی ران پر نظر نہیں ڈال سکتی. جو کھیل رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ فیشن شو میں جو آ رہی ہیں اب کیا کیا جائے؟ ٹی وی سیریلوں میں جو یہ سب پہن کے آ رہی ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے؟ تو آپ نے کہا اما علمت ان الفخذ عورت، اے جرحد کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ران بھی عورت ہے، ران بھی ستر ہے، اس کو بھی چھپایا جائے گا. کتنا کلیئر کر دیا ہے. اب کیا رہ جاتا ہے؟ کیا رہ جاتا ہے؟ عورت کا معنی کیا ہوتا ہے؟
چھپائی جانے کی چیز یعنی پردہ. عورت کا معنی ہی ہے سطر, عورت پردہ کرے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر کہہ دیا المرأۃ عورۃ, عورت عورت ہے. لو یہ 2 بار عورت عورت ہے, کیا مطلب؟ المرأۃ عربی میں کس کو کہیں گے؟ عورت, اور عورت عورت. المرأۃ عورت, عورت عورت ہے یعنی عورت پوری کی پوری چھپائے جانے کی چیز ہے, عورت پوری کی پوری سطر ہے, اس کو چھپایا جائے گا, وہ غیر مردوں کے سامنے نہیں آ سکتی ہے. دیکھیے ہم اسلامی لیبل پر بات کر رہے ہیں, اب آپ وہ سب سوال مت کریے گا کہ مولانا صاحب چناؤ لڑنا کیسا ہے, پھلا کیسا ہے, وہ سب آپ اپنے پاس رکھیے گا, وہ اپنے انڈین حالات کے تحت و مد نظر آپ اپنا فیصلہ کیجئے گا. یہاں ہمیں آپ نے راجنیتی سنانے کے لیے نہیں بلایا ہے, یہاں قرآن و حدیث سنانے کے لیے آپ نے بلایا ہے. اس لیے میں قرآن اور حدیث کا بہت سی ڈبیٹیں ہوں گی, نہیں دکھاؤ اسلام میں کہاں ہے. ٹی وی میں چل رہا ہے, ڈیبیٹ چل رہی ہے, ہمارے موبائل میں کچھ ایپ ایسے بھی ہم نے ڈاؤن لوڈ کر رکھے ہیں کہ کبھی کبھی سفر میں ہم سن لیں کہ زی نیوز کیا کہہ رہا ہے, انڈیا ٹی وی کیا کہہ رہی ہے, تو ہم لوگ سنتے رہتے ہیں. ڈیبیٹ میں ایک نے تو یہاں تک کہہ دیا, کوئی لڑکی نے کسی مولانا ڈیبیٹ میں آئے تھے, ان سے کہا کہ آپ قرآن کی کوئی ایک ایسی آیت دکھا دو, ایک ایسی آیت دکھا دو کہ جس میں عورت کو حجاب کا حکم دیا گیا ہو, پردے کا حکم دیا گیا ہو. اس طریقے کی ڈیبیٹیں ہو رہی ہیں میرے بھائیوں, اس طریقے کی ڈیبیٹیں. المرأۃ عورۃ, عورت عورت ہے, پوری کی پوری چھپائی جانے کی چیز ہے. النساء عورۃ, عورتیں سطر ہیں یعنی ساری عورتوں کو اپنا جسم چھپانا ہوگا, سر سے لے کر پیر تک اپنے آپ کو غیر مردوں کے سامنے چھپانا ہوگا. غیر مردوں کے سامنے وہ نہیں آ سکتی ہیں. قرآن کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے. سنیے, قرآن نبی کی بیویوں کو بھی حکم دیتا ہے, یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی. قرآن نبی کی بیویوں سے کہتا ہے, اے نبی کی بیویوں, یا نساء النبی, آئے نبی کی عورتوں, آئے نبی کی بیویوں. اس میں خدیجہ بھی شامل ہیں اگرچہ وہ اس دنیا میں نہیں ہیں, عائشہ بھی ہیں, سودا بھی ہیں, زینب بنت جہش بھی ہیں, ام سلمہ بھی ہیں, ام حبیبہ بھی ہیں. نبی اکرم کی ساری بیویاں شامل ہیں. اور قرآن نبی کی بیویوں سے, اللہ نبی کی بیویوں کو حکم دے رہا ہے, آئے نبی کی بیویوں, آئے نبی کی عورتوں, آئے نبی کی وائفز, آئے نبی کی بیویوں, تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو, تم اور دنیاوی عورتوں کی طرح نہیں ہو. یا نساء النبی لستن کاحد من النساء, تم دنیا کی اور عورتوں کی مثل نہیں ہو, ان کی طرح نہیں ہو. ان اتقیتن, اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو تو, اگر تم اللہ والی ہو تو, اگر اللہ کا خوف تمہارے اندر ہے تو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو. فلا تخضعن بالقول, اے نبی کی بیویوں, اگر تمہارے پاس کوئی آ جائے اور تم سے گفتگو کرنے لگے تو تم ماں ہو سب کی, اس لیے آئے نبی کی بیویوں, جب تم سے کوئی آدمی بات کرنا چاہے, گفتگو کرنا چاہے تو تم ان سے گفتگو کر سکتی ہو, بات چیت کر سکتی ہو, لیکن بات چیت کرتے ہوئے تمہارا لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے. فلا تخضعن بالقول, تمہاری بات چیت میں نرمی نہیں ہونی چاہیے, تمہاری بات میں مٹھاس نہیں ہونی چاہیے. جب تم کسی سے گفتگو کرو تو تمہاری آواز میں سریلا پن, میٹھا پن نہیں ہونا چاہیے, بلکہ معمولی سختی ہونی چاہیے, لہجے کے اندر تھوڑا کڑک پن ہونا چاہیے. اگر تم نرمی سے بات کرو گی, اگر تم سویٹ بن کر, سافٹ ہو کر تم کسی سے گفتگو کرو گی, فیطمع الذی فی قلبہ مرض, تو جن مردوں کے دلوں میں بیماری ہے, عشق کا بھوت اور پیار کا بھوت بہت جلدی ان پر چڑھتا ہے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ تمہارے سافٹ آواز سے, وہ تمہاری نرم و ملائم لہجے سے طرح طرح کے خیالات اپنے دل میں پال لے گا, طرح طرح کے وچار اپنے دماغ میں رکھ لے گا, اپنے مائنڈ میں لے آئے گا. اے نبی کی بیویوں, جب تم کسی سے بات کرو تو تمہاری آواز میں نرمی نہیں ہونی چاہیے. فیطمع الذی فی قلبہ مرض, ورنہ بیمار دل والے تمہاری سافٹ سے
تمہارے نرم لہجے سے وہ اپنے دماغ میں اپنے مائنڈ میں غلط خیالات پیدا کر لیں گے. یعنی شاید یہ سوچ لیں, ہوتا نا کسی نے جی ہاں ہنس کے مسکرا کے تھوڑی سی بات کر لیں تو اب بار بار فون ہوتا ہے, رانگ نمبر لگ گیا. اب ہم کو پڑھا رہے ہو, یہ رانگ نمبر جو بار بار لگ رہا ہے کیوں لگ رہا ہے؟ کیوں؟ یہ اسی سافٹ پن کا نتیجہ ہے. اگر پہلی بار لڑکی فون اٹھا کے کہتے کون کیا بات ہے, یہ رانگ نمبر لگا کیسے, کیوں آیا, چلو ٹھیک ہے پہلی بار آ گیا آئندہ نہیں آنا چاہیے, بس ہو گیا ختم. گالی بھی نہ دو, ہٹ ہٹ چل, یہ بھی مت, یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, بس آواز میں تھوڑی سی سختی ہو, نرم لہجہ نہ ہو, دوبارہ آپ کے پاس فون نہیں آئے گا. ارے بڑی ٹائٹ ہے. فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, آئے نبی کی بیویوں اس طریقے کی بات نرم لہجہ نہیں ہونا چاہیے. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اور اپنے گھروں کو مضبوطی کے ساتھ لازم پکڑ لو. اپنے گھروں سے بلا ضرورت تم باہر نہ نکلو. بہت سخت ضرورت ہو, بیمار ہو, ڈاکٹر کو دکھانے جانا ہے تو آپ جا سکتی ہو. اب ہر سنڈے کو ہی نہیں جاؤ, ہر سنڈے کو اپنے مائکے جانا ہے. آج کل سوشل میڈیا پہ بڑے بڑے وہ آ جاتے ہیں نا کبھی کبھی لطیفے, سنڈے کو شاپنگ, ہفتے کو ہم بازار جائیں گے, سنڈے کو اماں کے یہاں جائیں گے, منڈے کو فلاں جگہ جائیں گے. ہیں اپنے پتی سے کہتی جا رہی ہے, پتی نے سب سن لیا, کہنے لگا جی جمعے کو میں مسجد جاؤں گا. بیوی بولی وہ کیوں؟ کہا بھیک مانگنے. جب 6 دن تمہارے ساتھ اتنی جگہ جاؤں گا تو پھر اب رہ کیا گیا؟ 7واں دن اب ہے تو اب مسجد چلا جاؤں گا, کٹورا لے کے بھیک مانگوں گا. 6 دن کا حساب تم نے جڑا دیا, 1 دن کا ہم نے جڑا دیا, اب رہ کیا گیا؟ جمعہ بچا تو ہم مسجد میں چلے جاتے. حقیقت ہے کہ اتنے دنوں میں تو ہوئی گی. عجیب حالات ہیں. ہماری ماں بہنوں کو ایک تو اپنی زبان پر لگام دینا ہوگا, بولتی بہت ہے, کچر 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 کچر, رک نہیں سکتی. شاید آپ نے سنا ہوگا کہ آم کے پیڑ کے نیچے 2 عورتیں باتیں کر رہی تھیں, اچانک ایک آم ٹوٹ کے گرا. تو ایک عورت دوسری سے کہنے لگی ارے یہ اوپر سے کیسے گر گیا؟ دوسری کچھ بتانے ہی والی تھی کہ آم خود بول بیٹھا, تم دونوں کی باتیں سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. تم دونوں کی چیچے میں سن سن کر میں پک گیا اس لیے گر گیا. پکنے کے بعد ہی آم گرتا ہے کہ میں پک گیا ہوں, گر گیا. تو اتنا بھی کچر کچر نہیں ہو کہ دوسرا بھی پک جائے اور بول پڑے. تو ایک تو اپنی آواز پر کنٹرول کرنا ہوگا, اور ایک اس چیز پہ کنٹرول کرنا ہوگا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اپنے گھروں کو لازم پکڑ لو, مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, اور اے نبی کی بیویوں زمانہ جاہلیت کا بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلا کرو. بےہودہ کپڑے پہن کر نہیں, زمانے جاہلیت کا فیشن کر کے گھر سے باہر مت نکلو. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ, کیا مطلب؟ زمانے جاہلیت کی گند مت پھیلاؤ. یہ اللہ نے حکم کس کو دیا؟ نبی کی بیویوں کو. غور کرو, اللہ اگر کسی کو اجازت دیتا فیشن کرنے کی اور گھر سے باہر جب چاہا تب نکل جانے کی, تو اللہ تعالیٰ نبی کی بیویوں کو اجازت دیتا, اس لیے کہ نبی کی بیویوں سے زیادہ پاک دامن عورت کوئی ہو ہی نہیں سکتی. اور دوسری بات, نبی کی بیویوں کو اس لیے بھی حکم مل سکتا تھا کہ وہ تو تمام دنیا کے مسلمانوں کی ماں ہیں, اور ماں بیٹے کے درمیان تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے نبی کی عورتوں کو پردے میں رہنے کا حکم دیا ہے. اور کیا کہا؟ اپنے گھروں کو لازم پکڑو. جب نبی کی بیویوں کو پردے کا حکم ہے, قرآن کریم ایک دوسری جگہ کہتا ہے یا ایھا النبی, قرآن ایک دوسری جگہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ. قرآن کریم کی اس آیت پر غور کرو. آج ہم قرآن کی جتنی آیتیں پڑھ رہے ہیں, شاید ہم نے اتنی آیتیں کسی جلسے میں کسی تقریر میں پڑھی ہوں. آپ کو آج آیتیں سنا رہے ہیں, سنتے جائیے, اس کے بعد 1-2 حدیثوں پر بھی آتا ہوں. اللہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا, جب تم کوئی سامان مانگو, تمہیں کسی چیز کی ضرورت پڑ جائے اور تم کسی کے دروازے پر پہنچ جاؤ, تو آئے دروازے کے اندر گھروں میں رہنے والی عورتوں, قرآن کا آدیش دیکھو, قرآن کا حکم دیکھو. بیٹا تمہاری ڈیوٹی کیا لگ گئی؟
اتنا سا بچہ ویڈیو بنا رہا ہے، بتاؤ ہو گیا کام اس کا۔ تو جو گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں عورتیں ان کو حکم ہے، اگر تمہارے پاس کوئی آئے اور تم سے سوال کرے کسی چیز کا، تم سے مانگے کوئی چیز، دروازہ کھول کے پھٹ لو ہاں نہیں۔ مان لیجیے ہمیں آپ کے گھر ایک برتن کی ایک پلیٹ کی ضرورت پڑ گئی، ہم آپ کے یہاں گئے، کیا ایک برتن ایک پلیٹ دے دو ذرا، مہمان آئے ہوئے ہمارے گھر پہ، اچھا گھر کی بڑی بیٹی آئی ہے، چھوٹی بیٹی، دروازہ کھولا، لو لیجیے۔ آج کل یہ سسٹم ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، اگر تم کسی چیز کا سوال کرو، کوئی چیز تمہیں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے کسی گھر، تو گھر میں رہنے والی عورتوں کو حکم دیا ہے، اے عورتوں تم اپنے گھروں میں رہنا، اور جو مانگ رہے ان کو حکم دیا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، تو ان گھروں میں رہنے والی عورتوں سے پردے کے پیچھے سے مانگنا۔ اندھی ڈیبیٹ میں بیٹھنے والی عورتیں کہتی ہیں لو صاحب حجاب کا حکم ہی نہیں ہے، حجاب کا لفظ موجود ہے قرآن میں، من وراء الحجاب، تو ان سے وہ سامان بھی پردے کے پیچھے سے مانگنا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ 10 سال سے بڑی کسی لڑکی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دروازہ کھول کر کوئی سامان کسی غیر محرم کو اپنے ہاتھ سے نکال کر اس کے ہاتھ میں دے دے، اس کے سامنے آ کر دے دے۔ یہ نوٹنکیاں ہمارے اور آپ کے معاشرے میں چل سکتی ہیں، لیکن قرآن کی روح سے جائز نہیں ہے۔ مانگنے والوں کو حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے مانگو، اور جو دے رہی ہیں سامان ان کو بھی حکم ہے کہ پردے کی اوٹ سے سامان دے۔ جب ان کو کوئی پلیٹ، موبائل یا رومال یا کپڑا اگر ان کو دینا ہی پڑے تو اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، اپنے ہاتھوں میں گلیوز چڑھا لیں، یا کوئی کپڑا گلیوز نہ ہو تو باندھ لیں، اور وہ سامان اٹھا کر ہلکا سا دروازہ کھول کر اور وہ پردے کے پیچھے سے وہ سامان دیں، اس طریقے سے وہ سامان دیں کہ ان کے ہاتھ کی ہتھیلی اور چہرہ، حالانکہ بہت سے لوگ ہتھیلی اور چہرے کا پردہ نہیں مانتے ہیں، ان کے پاس اپنے دلائل ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک جیسی شخصیت بھی چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلی کا پردہ وہ نہیں مانتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کا اگر عورت پردہ نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اپنے اپنے دلائل و تحقیق ہو سکتی ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن قرآن کی اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے میں تو یہی کہتا ہوں کہ جب عورتوں کو پردے کی اوٹ سے حکم ہے تو میرے بھائیوں، اگر اسلام کے اندر سے چہرے کو ہٹا لیا جائے، اگر پردے سے ہاتھ کی ہتھیلی کو ہٹا لیا جائے اور پردے میں چہرہ نہ مانا جائے تو پھر رہ گیا جاتا ہے رہا جسم۔ تو جسم کا پردہ تو دنیا کی ساری عورتیں ہی کرتی ہیں، ہر مذہب کی عورتیں ہی کرتی ہیں۔ چہرہ ہی تو اٹریکشن پیدا کرتا ہے، چہرہ ہی تو ایسا ہے کہ جو دلوں کے اندر کشش پیدا کرتا ہے، اٹریکٹ کرتا ہے، اس لیے چہرے کو کا بھی پردہ ہونا چاہیے۔ آئیے کہ قرآن کی اس آیت کو سننے کے بعد ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ قرآن کی اس آیت پر ہم غور کر کے دیکھ لیں کہ عورتوں کو حکم ہے کہ مردوں کو کہ پردے کے پیچھے سے ان سے سامان مانگو، گھر میں گھس کر کوئی سامان آپ نہیں مانگیں۔ اس میں حجاب کا لفظ موجود ہے۔ آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت کی طرف ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ، یہی الا ما ظہر ہے جس سے بعض لوگ چہرے اور ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں مانتے ہیں۔ ترجمہ دیکھو، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اے مومنہ عورتوں، نبی اپنے مومنہ عورتوں سے کہہ دو، مسلمان عورتوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ یغضضن من ابصارہن، اگر ضرورت کے تحت ان کو گھر سے باہر نکلنے کی ضرورت پڑی جائے، دیکھو دیکھو ان کو بند کراؤ، بچے ہیں یار، اس وقت کیا کر رہے ہیں یہ؟ بھول جاتا ہوں میں۔ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اگر تمہیں ضرورت کے تحت کہیں نکلنے کی ضرورت پڑ ہی جائے تو نکل تو سکتی ہو، لیکن نکلتے وقت بھی ایک پابندی کر دی، ایک باؤنڈری بنا دی۔ کیا کرو؟ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو گی۔ یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہوں کو تم نیچا رکھو گی۔ ویحفظن فروجہن، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو گی۔ من مانے کپڑے پہن کر جاؤ یہ نہیں چلے گا، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہننا پڑیں گے، اتنے لوز کپڑے کی جس سے تمہارے جسم کا نشیب و فراز، بناؤ سنگار دکھائی نہ دے، تمہارے جسم کا ایک ایک حصے کا
پارٹ دکھائی نہ دے، اتنا لوز کپڑا تمہیں پہننا ہوگا کہ کوئی آدمی آئیڈیا نہ لگا سکے اس کا ہاتھ کتنا ہوگا، اس کا پیر کتنا ہوگا، اس کی کمر کتنی ہوگی، یہ آئیڈیا نہ لگا سکے۔ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، تمہیں اپنی ستر، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا ہوگی۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جتنا بھی زیب و زینت، جتنا بھی بناؤ سنگار، جتنی بھی لپسٹک، جتنی بھی کریم، جتنی بھی پاؤڈر، جتنا بھی زیور اور جتنا بھی خوبصورت اور اٹریکٹ کرنے والے کپڑے تمہیں پہننا ہو، اپنے گھر میں پہن سکتی ہو، اپنے شوہر کے سامنے پہن سکتی ہو، جتنی کریم لپسٹک لگا سکتی ہو لگا لو، جتنا میک اپ کرنا چاہو کر سکتی ہو، لیکن جب ضرورت کے تحت گھر سے باہر نکلو تو وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، تو تمہارے بناؤ سنگار، تمہاری زیب و زینت غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہیں ہونی چاہیے، غیر مردوں کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ عورت کا لپسٹک لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا خوشبو لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، عورت کا عطر لگا کر پرفیوم لگا کر گھر سے باہر نکلنا حرام، یہاں تک کہ عورت خوشبودار کوئی چیز، کوئی تیل ہی کیوں نہ ہو، ڈابر آنولا یا چمیلی، اگر یہ تیل بھی لگا کر گھر سے باہر نکلتی ہے تو اس کے لیے یہ بھی حرام۔ میں حرام بول رہا ہوں، ناجائز نہیں، حرام، تاکہ ہمیں سمجھ میں آ سکے کہ ہماری کلچر کیا ہونا چاہیے اور اسلام میں کتنا زبردست عورت کو رکاوٹ ہے کہ تم یہ چیزیں گھر سے باہر لگا کر نہیں۔ ہاں اپنے گھر میں رہو تو پوری بوتل اڑٹ لو عطر کی، کوئی منع نہیں کر رہا، گھر میں جو چاہو وہ پہنو، کوئی منع نہیں کرتا، تمہیں پہنو نہ پہنو کوئی فرق نہیں پڑتا، کلیئر، گھر کے اندر وہ بھی صرف شوہر کے سامنے۔ آج کل تو جوائنٹ فیملی رہتی ہے، اب یہ تھوڑی کہا دیا جائے گا کہ جوائنٹ فیملی میں بھی جہاں سسر رہتا ہو، دیور رہتا ہو، جیٹ رہتا ہو، ادھر بھی پہن سکتا، نہیں، گھر کا مطلب شوہر والا روم، گھر کا مطلب خاص وقت اور خاص ٹائم۔ اب بھائی اس سے زیادہ تو ہم بولیں گے تو آپ کہو کہ بڑا بیہودہ مولوی ہے، اس مولوی کو اب یہ باتیں یاد آ رہی ہیں، اس سے زیادہ تو ہم نہیں جا سکتے ہیں۔ کیا کہ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں، إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، مگر جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ اب خود بخود ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے؟ عورت بیچاری پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، کمرے میں آپ اور آپ کا دوست بیٹھا ہوا ہے، لیکن بیوی پردہ اردہ کر کے آئی، سب کچھ آئی، اب وہ پلیٹ اتار رہی ہے اوپر سے، اب اس کی آستین سڑک کے ادھر آ گئی، مطلب پہنے ہوئے قمیض سڑک کے ادھر آ گئی، تو یہ خود بخود ظاہر ہو گیا۔ تو الا ما ظہر منہا، یہ چیز ہے کہ اب پلیٹ اتار رہی ہے یا کوئی چیز اتار رہی ہے، اس میں اب آستین نیچے آ جائے اور ہاتھ کی ہتھیلی یا تھوڑی سی کلائی وغیرہ نظر آ جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی ہے، تمہارا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ اسی طریقے سے شوہر نے کچھ کہا اور آپ آ رہی ہیں اور اچانک چہرہ سامنے آ گیا اور دوست نے دیکھ لیا، چونکہ وہاں تمہارا شوہر موجود ہے، اس لیے چہرہ اگر اچانک خود بخود ظاہر ہو گیا تو اس میں تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں، یہ چیز خود بخود ظاہر ہو گئی، آپ کا ارادہ نہیں تھا ظاہر کرنے کا۔ یہ چیز آج تم پتہ نہیں کیا سوچ رہی ہوں گی عورتیں کہ یہ مولوی تو آج ہم پہ برس پڑا، کتنی پابندی لگوائی جا رہی۔ ہمیں معلوم ہے پابندی لگوا تھوڑی رہا ہوں میں، وہ تو تم کرو گی وہی جو کرتی آ رہی ہو، لیکن ہم بتانا تھوڑی چھوڑ دیں گے۔ وَيَا إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، اس کے بعد دیکھیے کیا کہا گیا، آئے نبی مومنہ عورتوں سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں نیچی رکھ کے اپنے ستر کی شرمگاہ کی حفاظت کریں اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں مگر وہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، آج یہ بہت بڑی برائی ہماری نوجوان لڑکیوں میں آ گئی ہے، اب وہ دوپٹہ لے کر نہیں چل رہی ہیں، دوپٹہ بھی آج کل رکھا رہ گیا گھر میں، آج کل صرف شلوار قمیض پہنی اور نکل گئی، اب دوپٹہ ان کے گلوں سے ہٹ گیا، ان کے سروں سے ہٹ گیا۔ قرآن کہہ رہا ہے جب وہ نکلیں، ضرورت کے تحت بھی کہیں جائیں تو
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، تو وہ اپنے سینوں پر اپنی اوڑھنیوں کو ڈال لیں، اپنے دوپٹوں کو، کسی موٹی چادر کو وہ اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ، خمار دوپٹے کو اوڑھنی کو کہتے ہیں، اور اسی کا پلورل خمر استعمال ہوا ہے، وہ اس سے اپنا سینہ ڈھانک لیں، وہ کوئی موٹی چادر اپنے جسم پر اوڑھ لیں، اپنے سینوں پر۔ جیوب، جیب کہاں ہوتی ہے؟ اب ہوتی تو اندر بھی ہے، پینٹ کے اندر بھی کوئی رکھ لیتا ہے، لیکن اصل میں جیب یہی ہوتی ہے۔ جیسے ہم لوگ یہ موبائل رکھے ہوئے ہیں تو اصل جیب یہی ہے جو سینے پر۔ تو جیب کا مطلب سینہ، قرآن نے عورتوں کے سینے کے لیے ایک لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ جیب کی جمع جیوب استعمال کی ہے، پاکٹ کی جمع پاکٹس استعمال کر دی ہے کہ، اور ظاہر بات ہے کہ دوپٹہ جیب میں تھوڑی رکھا جائے گا، قرآن یہ تھوڑی کہہ رہا کہ دوپٹہ اٹھاؤ جیب میں رکھ لو، نہیں، عَلَى جُيُوبِهِنَّ، چونکہ جیب سینے پر ہوتی ہے اس لیے اس کا ترجمہ یہ کیا جائے گا کہ عورتوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی اوڑھنیوں کو، اپنی چادروں کو، اپنے موٹے دوپٹوں کو اپنے سینوں پر ڈال لیں۔ آج یہ برائی ہماری ماں بہنوں میں عام ہو چکی ہے، اور خاص طور پر نوجوان لڑکی دوپٹے کو اوڑھنا اپنے لیے آج لعنت سمجھتی ہے کہ تو غلط ہے، کیا دوپٹہ اوڑھیں۔ آج وہ بغیر دوپٹوں کے بازار میں جا رہی ہیں، گھوم رہی ہیں، اسکولوں میں جا رہی ہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں۔ یہ آیتیں قرآن کی آپ کے سامنے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، قیامت کی جو نشانیاں، سنیے، قیامت کی جو نشانیاں پھیلیں گی، قیامت کی جو علامتیں ظاہر ہوں گی، ان میں سب سے پہلی جو نشانی ظاہر ہوگی وہ یہ ہوگی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه، اس امت سے، ہمارے مسلمانوں سے، امت محمدیہ سے قیامت کی نشانیوں میں سب سے پہلے جو ظاہر ہوگی، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، ان اول ما یرفع عن هذه الامه الحیاء والامانۃ، وہ حیا ہوگی اور امانت ہوگی۔ شرم و حیا سب سے پہلے اٹھا لی جائے گی، عورتیں شرم کرنا چھوڑ دیں گی، حیا کرنا چھوڑ دیں گی، ان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے گی۔ آج کل بھابھی دیور سے کہے کون سی شادی پسند کرو گے، لو میرج کیا ارینج میرج، اب شرم کیا رہ گئی ہے؟ جس دیور کو بھابھی کے لیے موت کہا گیا ہو، اور وہی بھابھی دیور کے ساتھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کلیاں چک جاتی ہو، تو آپ کیا کہو گے؟ جس بہنوئی کے لیے سالی کے لیے بہنوئی کو موت کہا گیا ہو، وہ سالی اپنے بہنوئی کی موٹر سائیکل پر بیٹھ کر یا گاڑی پر بیٹھ کر مالدہ اور فرکا جاتی ہو یا کلکتہ جاتی ہو، اور تعجب یہ کہ بے شرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے اس سالی کا باپ یعنی سسر اپنے داماد کو خود یہ کہتا ہو، اور بیوی اپنی بہن کو اپنے شوہر کے ساتھ خود بھیج دیتی ہو، تو پھر شرم اور حیا رہ کہاں گئی ہے؟ سننا پڑے گا، یہ سخت جملے ہیں، سننا پڑے گا، تمہیں نہیں تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا، کیونکہ یہ حق، یہ اتھارٹی، یہ پاور مجھے اسلام نے دیا ہے جو مجھ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جس طریقے سے دیور کی بائک پر بھابھی کا بیٹھ کر جانا حرام ہے، اسی طریقے سے بہنوئی کے ساتھ سالی کا موٹر سائیکل پر اور گاڑی پر بیٹھ کر اکیلا سفر کرنا بھی حرام ہے۔ دونوں مجرم ہیں، اور اسلام کی نظر میں دونوں غلط ہیں اور دونوں حرام ہیں۔ اب سب کی نظریں جا رہی ہوں گی، ہاں کون لے کے جاتا ہے اپنی سالی کو؟ سب کے دماغ گھوم رہے ہوں گے، کون ہے جو اپنی بھابھی کو لے کے جاتا ہے؟ بہت سے ہیں، اسکول میں پڑھاتی ہیں، ٹیچر ہیں، آدمی تو بیچارہ صبح دکان پہ چلا گیا، چھوٹا بھائی بھابھی کو پہنچانے جا رہا ہے اسکول، لینے بھی جا رہا ہے اسکول۔ اگر دیور اور بھابھی کا رشتہ اتنا پاکیزہ ہوتا تو اللہ کے رسول کبھی دیور کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ سوچئے، اس موت کے لفظ کو کائنات کی سب سے بڑی ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمال کر رہے ہیں۔ سننا پڑے گا۔ بیوی کے ساتھ آپ کھانا کھا رہے ہیں، اچانک سالی آ جاتی ہے، آپ کی بیوی کہہ بھی رہی ہے آؤ چلو بیٹھو کھانا کھا لو، بیوی کی موجودگی میں بھی، بیوی کی اجازت کے باوجود بھی سالی کے لیے بہنوئی کے ساتھ اور بہنوئی کے لیے سالی کے ساتھ کھانا
جائز نہیں ہوگا ایک ہی پلیٹ میں ایک ہی تھالی میں جبکہ سالی کا چہرہ کھلا ہوا ہو اور وہ بے پردہ ہو. غور کیجئے میرے بھائیوں، جب بیوی کی موجودگی میں بھی سالی کے ساتھ بے پردگی کے ساتھ اکیلے میں نہیں بیٹھ سکتے ہو تو سالی کو مالدہ کلکتہ اور کلیا چک اور مرشد آباد و پھرکا کیسے لے جا سکتے ہو؟ بیوی کی موجودگی میں اپنے گھر میں بھی سالی کے ساتھ ناشتہ نہیں کر سکتے ہو تو ہوٹلوں میں اس کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کیسے کھا سکتے ہو؟ اسلام کی محبت ہے تو مانو، نہیں ہے تو جو دل چاہے کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا جب شرم و حیا کسی کے اندر سے نکل جاتی ہے تو اس کا جو دل چاہے وہ کر سکتا ہے. جب شرم و حیا نہیں تو جو دل چاہے کرے. اب اس کے اوپر کوئی چیز نہیں رہ گئی جب شرم و حیا ہی نہیں رہی. اللہ کے نبی چیخ کر کہتے ہیں ان اول ما یرفع عن حاذل امتی الحیاء والامانۃ، ہماری امت سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ حیا ہے، شرم ہے، سب سے پہلے یہ دور کر دی جائے گی. آج شرم و حیا بک چکی ہے، نیلام ہو چکی ہے. شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. شرم و حیا نام کی کوئی چیز آج باقی نہیں رہ گئی ہے. آج لڑکے اور لڑکیاں ایک ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، سائیکل چلاتے ہوئے، باتیں کرتے ہوئے جا رہے ہیں. یہ شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے. وہ ایک دور تھا میرے بھائیوں کہ جنگ جمل کے موقع پر جب حضرت عائشہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور حضرت علی میں جنگ ہو رہی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک پرچہ، ایک نوٹ لکھا اور نوٹ لکھ کر حضرت عائشہ کے بھائی عبد الرحمن کو دیا اور فرمایا کہ یہ اپنی بہن عائشہ کو دے کر آؤ، اس میں میں نے کچھ چیزیں لکھوائی ہیں، حضرت عائشہ کو وہ پسند آ جائیں تو مجھے بتا دینا. اس میں ہم نے کچھ مشورے لکھے ہیں، حضرت عائشہ اگر ان مشوروں سے خوش ہو جائیں تو مجھے بتانا. اوہ میرے نوجوان ساتھیوں، آئے معظم پور کے لوگوں، آئے اس گاؤں میں رہنے والوں، آئے بنگال سے جڑنے والوں، سنو، حضرت عبد الرحمن حضرت عائشہ کے بھائی حضرت علی کا پرچہ لے کر آ رہے ہیں، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، گھوڑے کی پیر کی ٹھوکریں دھول اڑا رہی ہیں. اس دھول میں حضرت عائشہ سمجھ نہیں پائیں کہ اس گھوڑے پر بیٹھ کر کون آ رہا ہے. حضرت عائشہ نے جلدی سے پردہ کر لیا اور جلدی سے اپنا چہرہ چھپا لیا اور منہ موڑ لیا اور عبد الرحمن آتے ہیں اور ان کے ہاتھ میں پرچہ دیتے ہیں. لیجئے یہ پرچہ حضرت علی نے دیا ہے. حضرت عائشہ نے اس پرچے کو لیا اور پرچہ پڑھنے سے پہلے کہا اے اللہ یہ کون سا دور آ گیا ہے، اے اللہ یہ کیا زمانہ آ گیا ہے. اب لوگ میرے پاس دلیری کے ساتھ آنا شروع ہو گئے ہیں، اب میرے پاس آنے میں شرماتے بھی نہیں ہیں. اے اللہ یہ کیا دیکھ رہی ہوں میں کہ لوگ اب بالکل نڈر ہو گئے اور لوگ میرے پاس برجستہ آنے لگے ہیں. پہلے آواز دیتے تھے، اپنا نام بتاتے تھے، سب کچھ کہتے تھے، اس کے بعد میرے پاس آتے تھے. اے اللہ اب لوگوں میں اتنی جرات اور بے باکی ہو گئی ہے، اتنی نڈرتا آ گئی ہے کہ اب ڈائریکٹ ہم سے پاس آ گئے اور ہم سے باتیں کرنے لگے. حضرت عبد الرحمن نے جب اپنی بہن عائشہ کے منہ سے یہ جملے سنے تو کہتے ہیں اے بہن ذرا پلٹ کر دیکھو، میں تمہارا اپنا بھائی عبد الرحمن ہوں، میں غیر نہیں ہوں. تب حضرت عائشہ نے پلٹ کر دیکھا تو سامنے ان کے سگے بھائی کھڑے تھے. تب انہوں نے اطمینان کا سانس لیا، تب انہوں نے چین کی سانس لی. میرے بھائیوں حضرت عائشہ کا پردہ کرنا اور اپنے بھائی سے کو پہچان نہ سکیں تو یہ کہنا اب لوگوں میں یہ کتنی دلیری اور بہادری پیدا ہو گئی ہے کہ وہ اب بلا روک و ٹوک میرے پاس آ جاتے ہیں. اے اللہ یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں. غور کیجئے اس جملوں پر، حضرت عائشہ کی زبان سے یہ نکلنے والے جملے آج ہماری ماں بہنوں کو کیا درس دیتے ہیں. آج ان کی جرات و بہادری دیکھو، جس کے ساتھ جائیں چلی جاتی ہیں، جس کے ساتھ جائیں ٹہل لیتی ہے، جس کے ساتھ بیٹھنا چاہے بائک پہ سوار ہو جاتی ہے، جس کے ساتھ جانا چاہے مارکیٹ میں چلی جاتی ہیں. ذرا تصور کرو میرے پیارے ساتھیوں، حضرت عائشہ تو اپنے بھائی سے بھی نہیں دیکھ رہی ہیں. جب پتہ چلتا کہ یہ میرے بھائی ہے تب انہوں نے چہرہ کھول کر اپنے بھائی کو دیکھا، کہا کہ اب کوئی بات نہیں، اب شک میرا دور ہو گیا ہے. ذرا تصور کیجیے حضرت عائشہ کو یہ بھی پسند نہیں کہ کوئی آئے اور بغیر مجھے اپنا نام بتائے اور بغیر اجازت لیے ہوئے مجھ سے ملے. میری ماں بہنوں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ یہ سب کیا ہے.
اور آج ہم کس دلدل میں گھسے ہوئے ہیں. ترقی اس کو نہیں کہا جا سکتا ہے جس کو ہم ترقی کا نام دے رہے ہیں. یہ ترقی نہیں ہے جس کو ہم ترقی کہہ رہے ہیں. ترقی آپ کو کرنا ہے تو 1400 سال پیچھے کی طرف آپ کو جانا پڑے گا. جیسا کہ کل میں نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ پاکستان کی ایک لڑکی جس کا نام شہناز ہے, آج بھی وہ پائلٹ ہے لیکن چہرے کا پردہ کرتی ہے اور ہاتھ میں گلیوز پہنتی ہے اور ہوائی جہاز اڑاتی ہے, سعودیہ تک کی دوری طے کرتی ہے. اس کو سعودی اور کویت اور دبئی تمام لوگوں نے اس کو دعوت دی, لیکن اس نے کہا نہیں, ہم پاکستان کی لڑکیوں کے لیے عبرت بننا چاہتے ہیں, ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ ہم پردے کے اندر بھی اگر ترقی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. پردہ ہماری ترقی میں رکاوٹ نہیں ہے. ذرا تصور کریے یہ کیا چیز تھی, یہ کون سا جذبہ تھا. اللہ کے نبی اعلان کر رہے ہیں کہ النساء حبالۃ الشیطان. اب کیا رہ جاتا ہے اس حدیث کے بعد, اس جملے کے بعد اب کیا رہ جاتا ہے؟ میری بہنوں برا مت ماننا, اللہ کے نبی نے کیوں کہا ہے النساء حبالۃ الشیطان, عورتیں یہ شیطان کی رسیاں ہیں. نہیں, تمہیں برا نہیں ماننا چاہیے, ساری عورتیں اس میں شامل ہیں. کیا ہماری ماں نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی بہن نہیں ہے؟ کیا جرجیز کی ماں نہیں ہے؟ عورتوں میں تو وہ بھی شامل ہے. تو پھر یہ کیوں سمجھتی ہو کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں شیطان کی رسی, جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں شیطان کی رسی کہا ہے, وہاں یہ بھی فرمایا ہے کہ ان الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ. دنیا ساری کی ساری فائدہ حاصل کرنے کی چیز ہے, اور سب سے بہترین پونجی, سب سے بہترین فائدہ حاصل کرنے کی چیز جس سے فائدہ اٹھایا جائے وہ نیک عورت ہے. غور کرو, یہ بھی کہا جہاں شیطان کا جال کا ہے, شیطان کی رسی کا ہے, وہاں دنیا کی سب سے محبوب چیز بھی تمہیں بتایا ہے. اب دونوں کے فرق کو سمجھو. کیا کہا ہے؟ النساء حبالۃ الشیطان لیصید بها الرجال, لیصید بها الرجال. شیطان کی رسیاں ہیں یہ عورتیں, اور شیطان اسی جال کو ڈال کر, اسی رسی کو ڈال کر مردوں کا شکار کرتا ہے. شیطان جب کسی آدمی کو پھانستا ہے تو اسی شکار کا استعمال کرتا ہے, اسی جال کو پھینکتا ہے, اسی کو خوبصورت بنا کر مردوں کے سامنے پیش کرتا ہے. یہ چیز چیخ کر اللہ کے نبی نے کہا ہے, اسی کے ذریعے وہ بہکانے کی کوشش کرتا ہے. اور نہیں مانتے ہو تو سنو, بیت المقدس فتح ہو چکا ہے. مسلمانوں نے بیت المقدس کو دیکھنے کے لیے حضرت عمر فاروق کے پاس خبر بھیجی ہے, امیر المومنین بیت المقدس ہم نے فتح کر لیا ہے, آپ آئیے اور آپ 2 رکعت نماز اس میں پڑھا دیجئے تاکہ ہم آپ کے پیچھے نماز پڑھ لیں. بیت المقدس آئیے. حضرت عمر مدینے سے بیت المقدس کی طرف سفر کر رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف چل رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں, بیت المقدس کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہودیوں کی بستی پڑتی ہے, عیسائیوں کی بستی پڑتی ہے. راستے میں یہودی بھی ہیں, عیسائی بھی ہیں, ان کی بستی پڑی ہوئی ہے. ان یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ, آدھی ننگی لڑکیوں کو اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا ہے, اور یہ کہہ رکھا ہے کہ دیکھو اگر عمر کا کوئی بھی ساتھی تم میں سے کسی کو آواز دے یا اشارے سے بلائے تو تم میں سے کوئی بھی منع نہ کرے, جس کو بلائے وہ اس کے ساتھ چلی جائے. اگر عمر کے کسی ایک آدمی نے تمہارے ساتھ منہ کالا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے اگر تمہارے ساتھ زنا کر لیا, عمر کے کسی ایک ساتھی نے بھی اگر تمہارے ساتھ جسمانی تعلق قائم کر لیا تو ہم کامیاب ہو جائیں گے. اپنے مقصد میں یہودیوں نے اور عیسائیوں نے اپنی لڑکیوں کو نیم برہنہ اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑا کر دیا. غور کرو, یعنی شیطان نے اپنا جال بچھا دیا صحابہ کو بدنام کرنے کے لیے, صحابہ کو برباد کرنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو جھنجھوڑنے کے لیے, صحابہ کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے. ادھر حضرت عمر فاروق کو جب یہ پتا چلا کہ ان یہودی اور عیسائیوں نے ایسا کر لیا تو انہوں نے حکم دیا کہ لوگوں میں پیچھے پیچھے چلوں گا, آگے آگے نہیں. سنو, یہودیوں کی لڑکیاں گندے اشعار پڑھیں گی, اپنی طرف تمہیں بلائیں گی, اپنی طرف تمہیں
اسمائل کریں گی, میک اپ کیے ہوئے ہوں گی اور نیم برہنہ ہوں گی. آئے میرے ساتھیوں, تم لوگوں نے ایک لمبی جنگ لڑی ہے, کئی مہینوں سے تم اپنے گھر نہیں گئے ہو سکتا ہے کہ تم میں سے کسی کو اپنی بیوی کی یاد آ رہی ہو, کیونکہ کئی مہینے تم جنگوں میں رہے ہو اور اپنے بال بچوں سے, اپنی بیوی بچوں سے تم ملے نہیں ہو. اس لیے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تمہاری نظریں ان یہودی لڑکیوں پر ٹک جائیں, ان عیسائی لڑکیوں پر ٹک جائیں, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نظروں سے نظریں ملیں اور یہ تیر نظروں کے راستے سے دل کے اندر پیوست ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر تم میں سے کوئی غلط کام کر بیٹھے. میں ننگی تلوار لے کر باہر پیچھے چلوں گا, اگر تم میں سے کسی ایک کی نظر یہودی کی لڑکی پر اور عیسائیوں کی لڑکی پر پڑے گی تو میری تلوار اس کی گردن کی اوپر چلے گی. تمہارے قرآن کا حکم ہے, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن, کہ تم جب بھی بازاروں میں یا کہیں چلو تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلو. یہ عورتوں کا حکم ہے تو تمہیں بھی حکم ہے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم. آئے محمد کے ساتھیو, تم بھی نگاہیں نیچی کر کے چلو. تمہیں بھی حکم ہے اپنی نگاہیں نیچی رکھنا اور قرآن کی آیت پڑھتے ہوئے نکل جانا, کوئی کسی کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا. حضرت عمر نے جب یہ خطبہ دیا, سارے صحابہ نے اپنے دل کی گہرائیوں میں پیوست کر لیا اور چلنے لگے. جب چلتے چلتے یہودیوں کی بستی آئی, یہودیوں کی لڑکیاں اور عیسائیوں کی لڑکیاں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں, اور جب یہ اس گاؤں سے گزرنے لگے, ان کی چھتوں کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کے میک اپ لائٹ مارنے لگے, ان کی خوبصورتی چمکنے لگی, ان کے حسن و جمال انگڑائیاں لینے لگے میرے بھائیوں. اور ساتھ میں سریلی اور میٹھی آواز میں بجنے والے گانوں نے میرے بھائیوں کانوں کے اندر ایک عجیب کھنکھناہٹ پیدا کر دی. لیکن جب وہ گانا گا رہی تھی تو محمد کے ساتھی, عمر فاروق کے یہ ساتھی چیخ کر قرآن کی آیت پڑھنے لگے, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. تھوڑی دیر لگی ہے کہ آپ کا یہ قافلہ اور صحابہ کا یہ قافلہ تھوڑی دور نکل جاتا ہے. قرآن کی ان آیتوں کے آگے ان گانوں کی آوازیں مدھم پڑ جاتی ہیں, سلو ہو جاتی ہے. صحابہ کرام یہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے آگے نکل جاتے ہیں. ان لڑکیوں کی طرف کبھی جھانک کر بھی نہیں دیکھا ہے. ان لڑکیوں نے سوچا ہمارے ماں باپ تو ہماری عزت کا سودا کرنے کے لیے تیار ہو گئے, لیکن عمر کے ساتھیوں نے ہماری طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا, ہماری عزت و آبرو کو محفوظ رکھا, کسی نے ہماری عزت و آبرو سے کھلواڑ نہیں کیا. لہٰذا یہی وہ لوگ ہیں جو آگے بھی ہماری شرمگاہ کی, ہماری عزتوں کی حفاظت کریں گے, ہماری باڈی اور ہماری جسموں کی حفاظت کریں گے, جنہوں نے ہمیں گھاس نہیں ڈالی. اگر ہم ان کی بیوی بن جائیں, ہم ان کی رفیق حیات بن جائیں, ہم ان کی شریک حیات بن جائیں تو یہ ہمارا کتنا احترام کریں گے. وہ اپنی چادریں اوڑھ کر, اپنا جسم چھپا کر گھروں کی چھتوں سے نیچے اترتی ہیں اور بھاگتی اور دوڑتی ہوئی جاتی ہے اور کہتی ہیں, اے عمر کے ساتھیو, اے عمر کے ساتھیو, اے امیر المومنین کے ساتھیو, اکیلے کہاں چلے جا رہے ہو؟ ہماری عزت و آبرو کی حفاظت کر کے ہماری طرف نظریں اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور چلے جا رہے ہو. ہمارے ماں باپ نے تو ہماری عزتوں کا سودا کر دیا تھا, لیکن تم نے ہماری عزت و آبرو کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا. تم ہی ہماری حفاظت کر سکو گے. تمہاری پاس جو کتاب ہے وہ کتاب ہمیں ایک نئی زندگی دے سکتی ہے, وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں انقلاب پیدا کر سکتی ہے, وہ کتاب ہی ہماری زندگی میں ایک نیا رول ادا کر سکتی ہے. اے محمد کے ساتھیو, مجھے بھی اپنے ساتھ لیتے چلو, ایسے نہیں لے جا سکتے ہو تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. انہوں نے کلمہ پڑھا, پھر حضرت عمر فاروق نے ان کو درس دیا. آئے میری بہنوں, تم نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کر لیا ہے, اب تم اپنی بستی میں رکی رہو. ہم بیت المقدس سے جب لوٹ کر واپس آئیں گے اور بیت المقدس سے جب ہم واپس مدینے کی طرف جائیں گے تو ہم تمہاری شادیاں کروائیں گے, ہم تمہیں کسی کی بیوی بنوائیں گے اور پھر تمہیں بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں گے. ہاں ہاں, اسلام ہی تمہاری حفاظت کرے گا, اسلام ہی کے اندر تمہیں سکون ملے گا, اسلام ہی تمہیں عزت کی زندگی دے گا. میرے پیارے ساتھیوں, غور کیجیے آپ, یہ قرآن کی آیت کی وجہ سے
اور یہودیوں نے دیکھو کہ یہ جال بچھا دیا تھا مسلمان صحابہ کو برباد کرنے کے لیے، لیکن قرآن کی آیتیں پڑھ کے یہ نکل گئے۔ اسی کو اللہ کے نبی نے کہا عورتیں شیطان کا جال ہیں، وہ اسی جال کو پھینک کر مردوں کا شکار کرتا ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس جال سے بچ پاتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچانا ہے تو اس جال کو سے بچنا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ تمہیں بہت برا کہہ دیا گیا ہے، نہیں، تم تو وہ ہو۔ یقین مانیے، اب عورت کا دوسرا پہلو بھی دیکھیے۔ ایک طرف شیطان کا جال ہے، لیکن جب عورت اسلام کے دائرے میں آتی ہے اور ایمان اس کے اندر پیدا ہوتا ہے تو یہ عورت پھر وہ چیز ہے جو فرعون جیسے ظالم بادشاہ کے سامنے نڈر ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب فرعون کی بچی کو کنگھی کرتے ہوئے آسیہ کے ہاتھ سے کنگھی گر جاتی ہے اور وہ زمین سے کنگھی اٹھاتے ہوئے اس کے منہ سے نکلتا ہے بسم اللہ، بسم اللہ، تو فرعون کی بچی کہتی ہے تم نے یہ کس کا نام لیا؟ کہا میں نے اللہ کا نام لیا، اپنے رب کا نام لیا۔ فرعون کی بچی کہتی ہے یعنی میرے باپ کا۔ آسیہ کہتی ہے نہیں، اس اللہ کا جو میرا بھی اللہ اور تیرے باپ کا بھی اللہ ہے۔ پھر اس نے اپنے باپ سے اپنی آسیہ کی شکایت کی، فرعون نے طلب کر دیا۔ جب طلب کر لیا تو فرعون کے سامنے کھڑی ہو کر للکارتی ہے اور کہتی ہے کہ ہاں میرا اللہ تیرا اللہ وہی ہے جس نے ہمیں بھی پیدا کیا اور تجھے بھی پیدا کیا ہے۔ یہ عورت پھر لرزتی نہیں، کانپتی نہیں، ستایا گیا، مارا گیا، لیکن پھر نہیں تبدیل ہوتی ہے۔ پھر آگ جلائی جاتی ہے، اس کے سامنے ایک آدمی کو لا کر پکڑ کر ڈالا جاتا ہے، وہ فوراً چرمرا جاتا ہے۔ اے آسیہ بدلتی ہے کہ نہیں بدلتی ہے؟ بول، چینج ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ جواب دیتی ہے کہ نہیں۔ چھوٹا سا بچہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے سسک جاتی ہے کہ اب میری بچی آگ کے حوالے کر دی جائے گی، تھوڑی دیر کے لیے کانپ جاتی ہے، لیکن اللہ نے اس بچی کو قوت گویائی دی۔ ماں ڈرو نہیں، ہمیں جلایا جائے گا لیکن یہ تکلیف تھوڑی دیر کے لیے ہے، جنت کی نعمتیں ہمارا انتظار کر رہی ہیں۔ ماں کود جانا، چھلانگ لگا دینا۔ جب چھوٹی سی بچی یہ بولی تو ماں میں اور ہمت پیدا ہو گئی، ماں کو بھی جلا دیا گیا، بچی کو بھی جلا دیا گیا۔ اگر شیطان کا جال کہا ہے تو وہ اپنے مکر و فریب کی وجہ سے، لیکن عورت وہ ہے جب اس کے اندر ایمان جاگتا ہے تو فرعون کے سامنے بھی وہ للکارتی ہے، اس کے سامنے نبرد آزما رہتی ہے اور فرعون کو اللہ ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عورت میں جب ایمان پیدا ہوتا ہے تو وہ اسما بنتی ہے، اور وہ اسما بنتی ہے ابو بکر کی سالی عائشہ کی بہن، ابو بکر کی بیٹی عائشہ کی بہن اور محمد رسول اللہ کی سالی۔ غور کرو، جب اس کے بیٹے عبداللہ کو حجاج ابن یوسف نے تیر مار کے زخمی کر دیا اور اس کی گردن کاٹ دی اور کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا، بلایا اسما کو، بلاؤ۔ 100 سال کی ہو چکی تھی اس وقت اسما، کمر جھک چکی تھی، لاٹھی لے کر چلتی تھی۔ اے حجاج تو نے کیوں بلایا؟ اے حجاج تو نے مجھے کیوں بلایا؟ کہ تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔ مسکرا کے کہتی ہے اللہ کے شیر کبھی قتل نہیں ہوتے ہیں، یقین نہیں آتا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن دیکھے گی؟ کہتی ہے دکھا کہاں ہے؟ کعبے کی دیوار کی طرف اشارہ کیا کہ دیکھ۔ وہ بڑھیا کی کمر جھکی ہوئی تھی، صحیح سے گردن نہیں اٹھا پا رہی تھی، لاٹھی اس نے چھوڑ دی اور سیدھے کھڑی ہوئی، اللہ نے اس کی کمر کو سیدھے کر دیا، کھڑی ہو جاتی ہے۔ 100 سال کی بوڑھی ہے، ایک بھی دانت نہیں گرائے، آنکھوں کی روشنی کم نہیں ہوئی ہے، اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کعبے کی دیوار پہ دیکھتی ہے، پہلے ہنستی ہے پھر روتی ہے۔ حجاج نے پوچھا آئے اسما، میں نے تجھے روکا تھا کہ اپنے بیٹے کو میرے خلاف بغاوت پر مت اتار، لیکن تو نہیں مانی، تو نے اپنے بیٹے کو زرہ پہننے تک سے منع کر دیا کہ بیٹے لوہے کی زرہ پہننے کی کیا ضرورت ہے، تیر سینے پہ لگتا ہے تو لگنے دے، تو نے میرے خلاف اس کو اکسایا، دیکھ اپنے بیٹے کی
کی گردن لٹکی ہوئی اور آج کیوں رو رہی ہے؟ یہ ہنسنے اور رونے کا سبب مجھے پتہ نہیں چلا، کیوں پہلے ہنستی ہے اور بعد میں روتی ہے؟ کہتی ہے حجاج یہ تو نہیں سمجھے گا۔ حجاج نے کہا وہی تو سمجھنا چاہتا ہوں، آیا اسما جا رہی ہے تو جا، اپنے بیٹے کے، یہ بیٹے کی گردن، اس کی باڈی تیرے گھر پہنچا دی جائے گی، جنازہ ونازہ پڑھ کر اس کو دفنا دیا جائے، لیکن ہنسنے اور رونے کی وجہ بتا۔ تو یہی اسما ہے جو ہنسنے کی وجہ بتاتی ہے کہ اے حجاج اپنے بیٹے کی خوش قسمتی پہ ہنس رہی ہوں، اور روئی اس لیے کہ وہ میری بدقسمتی ہے، اپنی بدقسمتی پہ رو رہی ہوں۔ حجاج نے کہا تیرے بیٹے کی خوش قسمتی کیا ہے؟ اس کی گردن تو کٹ گئی اور تو خوش قسمتی کہہ رہی ہے، اور تیری بدقسمتی کیا ہے جو تو رو رہی ہے؟ اس نے کہا حجاج میرے بیٹے کی خوش قسمتی ہے کہ گردن کٹنے کے بعد، جان چھیننے کے بعد، اس کے جسم کو، اس کی گردن کو اس کے جسم سے الگ کرنے کے بعد، سب کچھ چھیننے کے بعد بھی تو نے میرے بیٹے کی مسکراہٹ نہیں چھین سکا ہے۔ آئے حجاج کعبے کی دیوار پہ لٹکا ہوا میرے بیٹے کی گردن مسکراتے ہوئے کہہ رہی ہے ابھی شہید کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے، اللہ کی راہ میں جو قتل کر دیا جائے وہ مرتا کہاں ہے، وہ تو زندہ ہے۔ میرے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن، ہنستا ہوا چہرہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا بیٹا مرا نہیں ہے، ابھی اس خطیب کے مرنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ اچھا تو تیری بدقسمتی کیا ہے؟ آئے حجاج میں رو اس لیے رہی ہوں کیونکہ یہ میری بدقسمتی ہے کہ اللہ نے مجھے میری کوکھ سے ایسا بہادر ایک ہی بیٹا دیا ہے۔ اپنی بدقسمتی پہ اس لیے رو رہی ہوں کہ اگر میرے اور بیٹے ہوتے، 1000 بیٹے بھی ہوتے، تو آج اپنے 1000 بیٹوں کی گردنوں کو کعبے کی دیوار پہ لٹکتا ہوا دیکھتی۔ میرے بھائیوں جہاں اللہ کے نبی نے عورت کو شیطان کا جال کہا ہے، لیکن اس عورت کی خوبی دیکھو کہ وہ اپنے بیٹے کی شہادت پر مسکرا رہی ہے اور اپنے بیٹے کی کٹی ہوئی گردن کو دیکھتی ہے تو مسکراتی ہے اور اپنی بدقسمتی پر رو رہی ہے۔ ان عورتوں نے ایک نمایاں کارنامہ ادا کیا ہے، اپنے بیٹوں کو بہادر بنانے کا کارنامہ ادا کیا ہے۔ میرے بھائیوں عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی میدان میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں، کبھی کسی جنگ میں عورتیں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اگر صحابہ کرام تیر و تلوار چلاتے تھے تو عورتیں پانی کی مشکیں اپنی پیٹھ پر لاد کر زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں، ان کے زخمیوں کے مرہم اپنے ہاتھوں سے پھائے رکھ کر ان کے خون کے دھبوں کو پوچھتی تھی۔ عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی۔ ہاں بعض عورتیں تو ایسی بھی تھیں جو اللہ کے نبی کے پاس آ کر کہتی تھی اے اللہ کے نبی قیامت کے دن یہ مرد جنت میں پہلے جائیں گے، ہم بعد میں، اس لیے کہ آپ نے جہاد کا حکم دیا ہے، یہ مرد بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، یہ جہاد میں جاتے ہیں، پھر اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جاتے ہیں، یہ شہید ہوتے ہیں اور شہید کا درجہ بہت اونچا ہے۔ اے اللہ کے رسول ہمیں بھی اجازت دیجئے کہ ہم میدان جنگ میں جائیں، ہم بھی لڑیں اور قتل ہو جائیں اور اللہ مجھے جنت میں جانے کا حکم نافذ فرمائے۔ عورتوں کا جذبہ دیکھو، عورتیں آتی اور اجازت مانگ رہی ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عورتوں تمہیں جنگ میں جہاد کی اجازت نہیں دی جائے گی، تم اپنے گھروں میں رہ کر اپنے شوہروں کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو پال پوس کر بڑا کرو، تمہیں وہی ثواب دیا جائے گا جو ان مردوں کو، ان صحابہ کو جہاد کا دیا جا رہا ہے۔ اندازہ لگائیے عورتیں کبھی کسی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ کہاں ہیں عورتیں پیچھے؟ کبھی نظر ڈال کے دیکھو اسلامی تاریخ پر، عورتیں کبھی پیچھے نہیں رہی ہیں، کسی بھی میدان میں پیچھے نہیں رہی ہیں۔ اس عورت کو دیکھو، اس عورت کو دیکھو جو اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہتی ہے، ایک بچے کی عمر 7 سال اور ایک بچے کی عمر 9 سال، کہتی ہے میرے بیٹو یہ جو سامنے کھڑا ہے یہ ابو جہل ہے، یہ تمہارے نبی جناب محمد رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ غور کرو کہ وہ دونوں بچے ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں اور ایک بچہ تلوار لے کر پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے، ایک کا نام ہے معاذ اور ایک کا نام ہے معوذ، ایک کی عمر ہے 7 سال اور ایک کی عمر ہے 9 سال۔ ایک بچہ پہاڑی پہ چڑھا ہے، ایک بچہ تلوار پیچھے چھپائے ہوئے کھڑا ہے زمین پر۔ جیسے ابو جہل گھوڑا دوڑاتے ہوئے آتا ہے، اوپر والے بچے نے دیکھا کہ بالکل قریب آ گیا ہے، باز کی طرح جھپٹا اوپر سے چھلانگ لگاتا ہے اور ابو جہل کے گھوڑے پر گر کر ابو جہل کو نیچے گرا دیتا ہے۔
جیسے ابو جہل کو نیچے گراتا ہے 9 سال کا بچہ اس کی گردن پر تلوار مارتا ہے اور ابو جہل کی گردن کو کاٹ دیتا ہے. میرے بھائیو پوری گردن الگ نہیں کرتا ہے اور پیٹ پر وار کرتا ہے, گردن پہ تلوار چلاتا ہے. ابو جہل بالکل مرنے کے قریب ہے. معاذ کہتا ہے کہ ابو جہل کو میں نے قتل کیا. معوذ کہتا ہے کہ اس کو میں نے مارا. وہاں چند صحابہ کھڑے تھے, کہہ رہے ہیں کہ کیوں لڑتے ہو, تم نے کود کر اس کو گرایا, اس نے تلوار چلائی, اگر تم نے نہ گرایا ہوتا تو یہ کیسے مارتا, لہٰذا تم دونوں نے اس کے مارنے میں مدد کی ہے, لہٰذا تم دونوں نے مارا ہے. کیوں لڑتے ہو بھائی بھائی آپس میں, کیوں لڑتے ہو؟ افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, افرا تیری قسمت کا کیا کہنا. تو نے بچے بھی پیدا کیے تو اتنے بہادر کہ جب تک قیامت نہ آ جائے ان بچوں کی بہادری کو لوگ سلام کرتے رہیں گے. غور کیجئے, یہ ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی ایک عورت تھی. ماں ایک, باپ دو. ایک باپ سے ایک بچہ پیدا ہوا, باپ کا انتقال ہو گیا, ماں نے عدت گزاری, پھر دوسری شادی کی, دوسرے باپ سے دوسرا بچہ پیدا ہوا. لیکن ان دونوں بھائیوں کی محبت دیکھو, ایک کی عمر 7, ایک کی عمر 9 سال. افرا تیری قسمت کا کیا کہنا, تو نے بچے بھی جنے تو اتنے بہادر. ابو جہل قریش کے سردار کا قتل کیا تو عمر نے نہیں کیا, حمزہ نے نہیں کیا, علی نے نہیں کیا, ان بہادروں کے ہاتھوں نہیں مارا گیا. مارا بھی گیا ابو جہل تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. اس لیے مرتے وقت وہ کہہ رہا تھا میری بدقسمتی کتنی ہے, میری بدقسمتی دیکھو, میں قریش کا جتنا بہادر سردار ہوں مارا بھی جا رہا ہوں تو ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے ہاتھوں. محمد نے ان بچوں کو اتنا بہادر بنا دیا تو جوانوں کا حال کیا ہوگا. میرے بھائیوں, ان بہادر بچوں کو جنم دینے والی بھی ایک عورت تھی. عورت کے کارناموں کو کبھی بھلایا نہیں جا سکتا ہے.